السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن مومنین کے مثال سلام کے لیے مجلس اعظم منعقد ہے، ان کی مغفرت کے لیے اور بانیان مجلس کے جملہ مرحومین کے لیے و حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، والنعمۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ، من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، فقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام: بقیۃ السیف ابقی عددا واکثر ولدا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ آپ مومنین کرام کی خدمت میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان گرامی و قول نورانی سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ نہج البلاغہ کے تیسرے حصہ سے اس ترجمہ مفتی جعفر حسین عالم اللہ مقامہ شریف کے ترجمہ کے مطابق 84 نمبر حکمت نہج البلاغہ سے، جس میں حضرت کا فرمان ہے: بقیۃ السیف ابقی عددا واکثر ولدا۔ تلوار سے بچے لوگ عدد میں زیادہ ہوتے ہیں اور نسل ان کی کثیر ہوتی ہے۔ یہ جملہ امیر المومنین علیہ السلام کا ان جملہ حکمتوں میں سے ہے جو انسان کی ہدایت کے لیے رہنمائی کے طور پر بیان فرمایا ہے، جس کے لیے انسان محتاج ہے، ضرورت ہے انسان کو۔ زندگی کے وہ اصول جو انسان کو دنیا میں بھی نجات عطا کرتے ہیں اور آخرت میں انسان کی نجات کا ذریعہ اور سبب ہے۔ ہرچند ہم آبائی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کے عادی ہیں، الہی اصولوں کو غیر ضروری سمجھ رہے ہیں۔ الہی اصول تبرک کے طور پر، برکت کے طور پر سن لیتے ہیں، لیکن زندگی کے ضابطے نہیں بناتے۔ ہماری یہ روش بن گئی ہے کہ ہم آبائی اصولوں کے مطابق زندگی گزار کے اور الہی تذکرے سن کر نجات کی امید لگائے بیٹھے ہیں، جبکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ تمہاری نجات ان اصولوں کے اندر ہے جو اللہ نے مقرر کیے ہیں اور خدا و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں نے انہیں ابلاغ
کیا ہے۔ یہ سنہری اصول و نجات دہندہ اصول زندگی کے نہج البلاغہ میں قرآن کی تفسیر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ الہی اصول ہیں جو ولی خدا کی زبان سے بیان ہوئے ہیں۔ اس ضابطے میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا ہے بقیت السیف ابقا عددا و اکثر ولدا۔ وہ لوگ جو معرکوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، جنہیں تلواروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا تلوار کے مشابہ جنگوں میں گر جاتے ہیں، بحرانوں کا شکار ہوتے ہیں، جن کا قتل عام کر دیا جاتا ہے، جن کی نسلیں ختم کر دی جاتی ہیں، جن کے کینہ توز دشمن اس نیت کے ساتھ کہ ان کی نسل کو زمین سے ختم کر دیں قتل عام کرتے ہیں، امیر المومنین ان کے بارے میں ایک ضابطہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ دشمنوں کی کینہ توزی سے ختم نہیں ہوتے۔ بقیت السیف، جو جنگی معرکے میں بچ جاتے ہیں، تلواروں کی جنگ سے جو بچ جاتے ہیں۔ تلوار نمونے کے طور پر استعمال ہوا ہے، چونکہ اس زمانے میں جنگ کا اہم ہتھیار تلوار تھا۔ مراد جنگ ہے، تلوار کی جنگ ہو، بارود کی جنگ ہو، ہتھیاروں کی جنگ ہو، ٹینکوں کی جنگ ہو، جہازوں کی جنگ ہو۔ کچھ قومیں و نسلیں ایسی ہیں جو جنگ کا شکار ہو جاتی ہیں، ان پر جنگ پھونس دی جاتی ہے، مسلط کر دی جاتی ہے، انہیں اپنی بقا کے لیے لڑنا پڑتا ہے، اپنی بقا کی خاطر جنگ کرنا پڑتی ہے اور اس جنگ کے اندر قربانیاں بھی دینا پڑتی ہیں۔ اگر ان قربانیوں سے دریغ کریں اور یہ چھوٹوں سی ہوئی جنگیں نہ لڑیں، اپنی بقا کی جنگ نہ لڑیں، ممکن ہے ان میں سے کچھ بچ جائیں، زندہ رہیں، دین کی منطق کے مطابق، دینی ضابطے کے مطابق یہ زندگی موت سے بدتر ہے۔ ذلت کی زندگی، رسوائی کی زندگی، سر تسلیم خم ہو کر رہنے کی زندگی، حقارت کی زندگی، پستی کی زندگی دین اجازت نہیں دیتا۔ دینی قانون کے مطابق انسان کی زندگی میں مجبوریاں آ جاتی ہیں، اضطرار آ جاتے ہیں، اضطرابات آ جاتے ہیں۔ اضطرار اور اضطراب کی صورت میں دینی حکم میں نرمی کی گئی ہے۔ ویسے بھی دین نرم ہے، سخت نہیں ہے، چونکہ جہاں پر بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے قانون ذکر کیا ہے، ساتھ یہ بھی فرما دیا ہے کہ اس سے مقصد آپ کو سختی میں ڈالنا نہیں ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر، آسانی مد نظر ہے، سختی نہیں ہے۔ دین کے اندر خدا نے مومنین کے لیے حرج نہیں بنایا، ایسی چیز جو سخت ہو مومنوں کے لیے، آسان دین بنایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، میں آسان، سمحہ و سہلہ شریعت لے کر آیا ہوں۔ بعثت بشریعت سمحۃ سہلہ، میں آسان اور نرم شریعت لے کر آیا ہوں، جس میں سختی، دشواری نہیں ہے، شدت نہیں ہے، یسر ہے۔ اس کے باوجود یہی دین جو یسر ہے، آسان ہے،
جسے ہم نے اپنے لیے سخت کر لیا ہے. جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یسرنا القرآن، ہم نے تمہارے لیے قرآن آسان کر دیا ہے. آسان بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہے. اگر آسان نہ کیا جاتا کتنا مشکل ہوتا ہمارے لیے. اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے بہت آسان کر دیا ہے. لقد یسرنا القرآن، یہ قرآن تمہارے لیے بہت آسان، یسیر و یسر کے ساتھ نازل ہوا ہے. آسان قرآن ہمیں پڑھنا بھی نہیں آتا، تلفظ بھی نہیں کر سکتے. اگر پڑھ دیں اس کا معنی نہیں آتا، اگر معنی آ بھی جائے اس پر عمل نہیں کرتے، سخت لگتا ہے. قرآن کی زندگی بسر کرنا، قرآنی اخلاق اپنانا، قرآنی رویے اپنانا، قرآنی کردار بنانا دشوار لگتا ہے، مشکل لگتا ہے. جبکہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ یہ آسان ہے، بہت آسان ہے. پڑھنا بھی آسان، سمجھنا بھی آسان ہے. بعض نے یہ تأثر ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا ہے کہ قرآن سمجھنا معمولی آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. اگر ہمارے بس کی بات نہیں ہے تو ہمارے لیے ہدایت کی کتاب کیوں بنائی گئی ہے جو سمجھ نہیں آتی، جو ہمارے پلے ہی نہیں پڑتی. اوپر سے زور بھی دیا گیا ہے کہ اسے سمجھنا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور اسے بنایا بھی ایسا گیا ہے کہ کسی کو سمجھ میں نہ آئے. ایسا تضاد قرآن میں نہیں ہے. قرآن کا دعویٰ ہے کہ آسان ہے اور تمہارے لیے ہدایت ہے. اگر اپنی ذہنی پیچیدگیاں دور کر دو، ذہنی الجھنیں دور کر دو، اپنی ذہنی کنفیوژن دور کر دو، قرآن میں کسی قسم کی پیچیدگی موجود نہیں ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں سادہ سی بات انہیں سمجھ میں نہیں آتی چونکہ ذہن الجھا ہوا ہے. جیسے پریشان ذہن کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، مصیبت میں گرفتار ذہن کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، الجھن میں پڑے ہوئے آدمی کو آسان بات سمجھ میں نہیں آتی. اسی طرح قرآن بھی بعض ذہنوں کی پیچیدگی کی بنا پر انہیں درک نہیں ہوتا، سمجھ میں نہیں آتا. جبکہ قرآن ذاتاً آسان ہے، چونکہ اللہ کا فرمان ہے لقد یسرنا القرآن. اسی طرح شریعت مقدسہ سمحہ و سہلہ و یسیرہ ہے. اسیرہ نہیں ہے، عسر نہیں ہے، اس کے اندر حرجی نہیں ہے. لیکن ہمارے اپنے طور طریقے ایسے ہیں کہ آسان بات بھی ہمیں مشکل نظر آتی ہے، آسان کام مشکل نظر آتا ہے. آسان ترین دین کا حکم نماز ہے. سب سے آسان عبادت نماز ہے. وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لو، ٹوٹل 2.5 منٹ لگتے ہیں. 30 سیکنڈ وضو کرنے میں، 2 منٹ نماز پڑھنے میں. 2.5 منٹ کا یہ کام اتنا گران ہے. قرآن کریم کا بھی فرمانا ہے کہ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ نماز بہت گران ہے، سخت ہے، بھاری ہے. بعض لوگوں کے لیے جن کے اندر خشوع نہیں ہے، جن کے اندر خضوع نہیں ہے، ان کے لیے یہ نماز بہت بھاری ہے. سمجھتے ہیں پتہ نہیں کتنا بڑا بوجھ ہے نماز پڑھنا، اور نہیں پڑھتے. آسان ترین کام، اور اس کے بجائے دنیا کے مشکل کام جو ہم نے خود سے اپنے لیے خرید لیے ہیں، بنا لیے ہیں، اور اپنے لیے یہ جنجال و جھنجھٹ درست کر لیے ہیں، مشکل کاموں میں پڑے رہتے ہیں. سارا دن مشکل کام کرتے ہیں لیکن آسان کام نہیں کرتے. ذہنی پیچیدگی کی وجہ سے ذہن کے اندر کوئی الجھن کسی نے ڈال دی ہے. ممکن ہے کسی خطیب نے ڈال دی ہو، کسی ممبری نے ڈال دی ہو، کسی شخص نے ہمارے ذہن میں یہ پیچیدگی پیدا کر دی ہے کہ آسان کام مشکل نظر آتا ہے. اسی سمحہ و سہلہ و یسیرہ دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک لطف و کرم و مہربانی اپنی مخلوق پر یہ کی ہے. رب کریم نے کہ جہاں پر اضطراب آ جائے، اضطرار آ جائے، مشکل آ جائے، مجبوری آ جائے، اس آسان دین کو اور آسان کر دیا جاتا ہے، مزید آسان کر دیا جاتا ہے. یہ لطف خدا ہے.
اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ دین آسان بنایا اور مشکل کے وقت اس آسان میں مزید آسانی پیدا کر دی ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو۔ اگر وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر کے پڑھ لو۔ اگر آپ کے لیے یہ ارکان نماز بجا لانا مشکل ہے، اشاروں سے پڑھ لو آپ۔ یا متبادل طریقہ ہر ایک کا رکھا گیا ہے۔ یہ آسانیاں ہیں جو دین نے مقرر فرمائی ہیں۔ ایک موقع ایسا ہے جہاں پر دین نے انسان کو اجازت نہیں دی، اضطرار ہے تو بھی، اضطراب ہے تو بھی، مشکل میں ہو، مجبوری ہو، جو کچھ بھی ہو، کسی صورت میں لچک نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو، اپنی قوم کو اور اپنے خاندان کو ذلت میں ڈالنا ہے۔ اگر کسی جگہ مجبوری ہو جائے کہ مجھے ذلت اختیار کرنا پڑ جائے، اجازت نہیں دیتا دین۔ مضطر ہوں، ذلیل ہونے پر نہ ذلیل نہیں ہو سکتے آپ مضطرب ہیں کہ یہاں ذلت اگر قبول کر لوں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ یہاں پر یہی سمحہ و سہلہ و یسیرہ دین اپنے پیروکاروں کو اجازت نہیں دیتا۔ خبردار، مبادا ذلت اختیار کر لو، حقارت و پستی اختیار کر لو۔ پستی ریڈ لائن ہے دین کی، ممنوع علاقہ ہے۔ خبردار، یہ حد عبور نہیں کرنی، اپنے آپ کو ذلت میں نہیں ڈالنا، پستی میں نہیں ڈالنا۔ آپ خدائے عزیز کی مخلوق ہو، رب العزت کے مربوب و مخلوق ہو، رب ذلت کے نہیں، رب العزت کی مخلوق ہو تم۔ اس لیے عزت کی خاطر اور ذلت سے بچنے کے لیے اگر ایسا معرکہ آ جائے کہ جہاں پر ایک طرف موت ہو اور ایک طرف ذلت، یہاں دین کا ضابطہ یہ ہے کہ موت آپ انتخاب کر لو لیکن ذلت میں راضی نہیں ہونا۔ وہی دین جو آسان ہے اور مشکل کے وقت، مجبوریوں کے وقت اور آسانیاں پیدا کرتا ہے، مزید لچک چھوڑتا ہے، یہاں پر بالکل لچک نہیں دیتا، یہاں پر ڈھیل نہیں دیتا کہ آپ نے اپنے نفس کو ذلت میں نہیں ڈالنا۔ ایسے فراوان موقع آ جاتے ہیں جہاں پر اقوام کو اپنے دین کی خاطر، اپنی عزت کی خاطر، اپنی بقا کی خاطر انہیں قیام کرنا پڑتا ہے، انہیں جنگ کرنا پڑتی ہے۔ ان کے اوپر جو جنگ ٹھونس دی جائے اس جنگ کو لڑنا پڑتا ہے اپنی بقا کی خاطر۔ اس موقع کے اوپر لچک نہیں، ڈھیل نہیں، فرار کے راستے بند ہیں۔ وہ فرار ہجرت کے نام پر کیا جائے، وہ فرار زیارت کے نام پر کیا جائے، وہ فرار معاش کے نام پر کیا جائے، وہ فرار تعلیم کے نام پر کیا جائے، وہ فرار تجارت کے نام پر کیا جائے، وہ فرار مجبوری کے نام پر کیا جائے، وہ فرار اضطرار کے نام پر کیا جائے، معرکہ بقا میں فرار کا راستہ بند ہے، پشت نہیں کر سکتے، اس کو حتماً آپ نے انجام دینا ہے۔ خوب ظاہر ہے دشمن ہے، انسان کا دشمن، اس کے دین کا دشمن، اس کی قوم کا دشمن، اس کے وطن کا دشمن، اس کے مکتب کا دشمن، اور دشمن بھی خونخوار، دشمن بھی آدم خار، دشمن بھی انسان کش، بے رحم، فرومایہ اور پست۔ یہاں کیا کرے انسان؟ حکم کیا ہے؟ یہ بہت واضح ہے دین کا حکم، الفاظ میں صراحت کے ساتھ بیان ہوا ہے، روایات کے اندر، سیرت اس سے بھی زیادہ واضح ہے معصومین علیہ السلام کی دین کے اس حکم کو بتانے کے لیے، اور وہ سیرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کہ ایک
انسان کے زندگی کا راستہ ہو، زندہ رہنے کا راستہ ہو لیکن ذلت ہو اس میں، اور دوسری طرف عزت ہو لیکن موت ہے اس راہ میں، عزت کی راہ پر موت ہے۔ سید الشہداء کا فرمان بھی اور عمل بھی اور سیرت بھی یہ بتاتی ہے کہ یہاں پر موت تیرے لیے دین کا راستہ ہے، ذلت ممنوع راستہ ہے، ذلت پر رہ کر تو بچ سکتا ہے۔ اور دین کی منطق میں، امام حسین کی منطق میں اور امام حسین کے مکتب میں، ذلت کی زندگی ہر بدبختی سے بدتر ہے، ہر موت سے زیادہ بدتر ہے، جہنم سے زیادہ بدتر ذلت کی زندگی یا ذلت کے ساتھ ایک لمحہ گزارنا ہے۔ یہ مسلمات دین میں سے ہے، الہی دین کا ضابطہ ہے، لیکن آبائی دین میں ضابطہ یہ ہے کہ آپ نے جان بچانی ہے ہر قیمت پر، اگرچہ ذلت سے ہی کیوں نہ ہو، ذلیل ہونا پڑے تو بھی جان بچاؤ، ذلیل ہونا پڑے اپنا تحفظ کرو، ذلیل رہ کر بھی، حقیر رہ کر بھی، پست ہو کر بھی تم کوشش کرو کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے، اس کے لیے کتنی ہی حقارت برداشت کرنا پڑے، یہ حقارت برداشت کرنا یہ عبادت ہے تمہارے لیے، یہ ذلت برداشت کرنا ثواب ہے تمہارے لیے، فضیلت ہے تمہارے لیے۔ یہ آبائی دین کا فتویٰ ہے، الہی دین کے اندر ذلت کا راستہ ممنوع ہے۔ اس ضابطے کے مطابق اگر قوم، ملت یا فرد و مومن جماعت کو ایسا معرکہ پیش آ جائے کہ جہاں پر انہیں ذلت پر مجبور کیا جائے، حکم فقط ایک ہی ہے ان کے لیے، واحد حکم و راستہ کہ ذلت تسلیم نہیں کرنی اور اس معرکے میں اپنی بقا کے لیے استقامت دکھاؤ۔ اگر موت آ جاتی ہے، وہ موت تمہارے لیے سعادت ہے، وہ موت تمہارے لیے زندگی سے بہتر ہے، وہ موت ظلم و ستم و ذلت کے تحت زندگی گزارنے سے بہتر ہے۔ یہ دین کا واضح فتویٰ ہے، شک و شبہ اس میں نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی ساتھ ساتھ وضاحت کرتا جا رہا ہوں کہ دین میں یہ ضابطہ بہت واضح و کلیئر ہے، اور ہمارا بھی رابطہ و ضابطہ بہت واضح ہے کہ ہم اس ضابطے کے پابند نہیں اس کو مانتے ہیں، کیونکہ آبائی دین میں زندگی سب سے اہم ہے، عزت اہم نہیں، ذلیل ہو کر ہی رہنا پڑے، ہم نے زندہ رہنا ہے۔ خب یہ دو راہیں ہیں، دین کا راستہ، الہی دین کا، اور آبائی دین کا راستہ۔ اگر انسان الہی دین کے اوپر عمل کرے قدم قدم پر، اسے دشمنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح آج کا زمانہ فتنوں کا زمانہ، بحرانوں کا زمانہ، دشمنی کا زمانہ و دشمنوں کا زمانہ ہے، اور مومنین کے لیے زندگی آسان نہیں ہے، سخت ہے۔ جب پوری دنیا شیطانوں سے بھری ہوئی ہے، شیاطین کی آماجگاہ ہے، ہر افق پر اور ہر میدان میں شیطان مسلط ہیں، ایسے میں مومنین کے لیے ایمانی و قرآنی زندگی بسر کرنا آسان نہیں ہے۔ خواہ نخواہ انہیں ان مارکوں میں ضرورت پڑے گی کودنے کی اور مارکوں میں شامل ہونے کی۔ مارکوں کے اندر ایک خطر یہ ہے کہ انسان کا یا مومنین کا قتل عام ہوتا ہے، نسل کشی ہوتی ہے۔ نسل بچانے کے لیے، قتل عام سے بچنے کے لیے کیا ذلت اختیار کی جا سکتی ہے؟ وہ میں نے پہلے واضح کر دیا کہ نہیں، دین اجازت نہیں دیتا۔ ذلت سے اگر نسل بچتی ہے، اس نسل کی بچانے کی دین اجازت نہیں دیتا، ذلت کے ساتھ بقا کی اجازت نہیں دیتا دین۔ اگر ان مارکوں میں شرکت کریں، سخت امتحان ہے، دشوار امتحان ہے، جس طرح اس وقت حالیہ زمانے میں ہو رہا ہے۔ تکفیری فوجیں، شیطانی فوجیں، ابلیسی فوجیں، اہریمن کے لشکر آپس میں مل کر غربی و عربی و عبری، یہودی و سعودی اور
غربی، یہ سب مل کر اہل اسلام اور اہل قرآن اور خصوصاً پیروان مکتب اہل بیت کے ختم کرنے کے درپے ہیں۔ عراق کی سرزمین لہو سے رنگین ہے، شام اس وقت قتل گاہ مومنین میں تبدیل ہو گیا ہے، لبنان محاصرے میں ہے، پاکستان ہر روز مومنین کے لیے امتحان کی سرزمین ہے، اور تازہ ترین معرکہ یمن میں شروع ہوا ہے۔ اب ایسے میں کیا تدبیر ہے دین کے پاس، کیا چارہ جوئی ہے دین کے پاس؟ جب دشمن کے لشکر شرق و غرب سے مل کے اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں، جس طرح امیر المومنین کا فرمانا ہے کہ قد استجلب الشیطان جلبہ، اور شیطان نے اپنی فوجیں اکٹھی کر لی ہیں اور اپنے جنود اور اپنے لشکر اکٹھے کر لیے ہیں۔ مومنین کے لیے حکم کیا ہے؟ مومنین کے لیے حکم قیام و استقامت ہے، جیسا کہ اہل عراق تکفیری لشکر کے مقابلے میں کر رہے ہیں، اور جیسا کہ اہل لبنان اس وحشت و دہشت کے لشکر کے مقابلے میں استقامت دکھا رہے ہیں، اور جیسا اہل یمن اس جارحیت کے مقابلے میں حالت قیام میں ہے، ذلت کے لیے، پسپائی کے لیے، سرنگونی کے لیے تیار نہیں ہے۔ خطر یہ ہے ایسے میں کہ یہ لشکر جفا، یہ لشکر اہریمن، یہ لشکر دہشت و وحشت جو خونخوار ہے، وہ آدم خار و جہان خار، جس کے اندر رحم نہیں ہے، درندگی ہے، یہ نسل مومنین کو ختم کر دے گا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں یہ ناممکن ہے، ناممکن ہے نسل مومنین کو ختم کرنا۔ اگرچہ بظاہر ان کے اوپر بم برسائے جائیں، ان کے اوپر فضائی بمباری کی جائے، انہیں گولیوں سے چھلنی کیا جائے، ان پر خودکش حملے کیے جائیں، انہیں دھماکوں سے اڑایا جائے، کیا اس سے یہ کم ہو جائیں گے؟ بلے دشمن یہ سوچتا ہے، شیطان یہ سوچتا ہے کہ اسی طرح سے یہ کم ہوں گے، جس طرح اپنے نعروں میں، شعاروں میں، بینروں میں لکھتے ہیں کہ ان کے خاتمے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کا قتل عام کیا جائے۔ مومنین کے لیے حکم استقامت ہے عزیزان، مومنین کے لیے حکم صبر ہے، لیکن نہ ہندی صبر، قرآنی صبر۔ ہم الفاظ قرآن سے لیتے ہیں، معانی ہندوستان سے لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ دین کی راہ پر ہے۔ دین کے الفاظ، قرآن کے الفاظ اور ہندی معانی دینی راستہ نہیں ہوتا، بلکہ التقاط ہے، یہ دین کا راستہ نہیں۔ صبر ہندی خاموشی کو کہتے ہیں، صبر ہندی کچھ نہ کرنے کو کہتے ہیں، صبر ہندی تسلیم ہو جانے کو کہتے ہیں، صبر ہندی اپنی عاجزی کے اقرار کو کہتے ہیں، اعتراف کو کہتے ہیں کہ مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ صبر ہندی کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کر کیا سکتے ہیں؟ ہم سے ہو کیا سکتا ہے؟ تماشا دیکھنا، نظارہ کرنا، اس کو صبر ہندی کہتے ہیں۔ قرآن صبر کہتا ہے قیام کو، استقامت کو، اپنی راہ پر قائم رہنے کو، مصائب ہو تو بھی قائم رہو، سختیاں ہو تو بھی قائم رہو، شہادتیں ہو تو بھی قائم رہو، جنگیں ہو تو بھی قائم رہو، صلح و امن ہو تو بھی قائم رہو۔ عرب میں صبار و صبارہ ان بادلوں کو کہا جاتا ہے جو بادل جھڑی بنا کر، گھٹا بن کر آ کر کسی علاقے کے آسمان پر چھا جاتے ہیں اور ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ گزرتے بادلوں کو صبارہ نہیں کہتے، گزرتے بادلوں کو ممارہ کہتے ہیں یا مارہ کہتے ہیں۔ ممر یا ممارہ تیز ٹرانزٹ بادل، گزرنے والے، جلدی جلدی ایک علاقے سے آئے، بنے اور تھوڑی دیر کڑکے، گرجے اور پھر گزر گئے، پھر آسمان صاف ہو گیا۔
ان بادلوں کو عربی زبان میں ممارہ کہا جاتا ہے، لیکن کچھ بادل ایسے ہوتے ہیں خصوصاً خزاں میں اور سردیوں میں، جیسے آپ کے علاقے میں دھند چھا جاتی ہے، پھر ہٹنے کا نام نہیں لیتی، مومنین دعائیں کرتے رہتے ہیں، فلائٹ لیٹ ہو گئی ہے، ٹریفک میں گاڑی نہیں چلائی جا سکتی، پبلک ٹرانسپورٹ پکڑی نہیں جا سکتی، آفس کیسے پہنچوں، اپنی کمٹمنٹ پہ کیسے پہنچوں، یہ ساری چیزیں دھند کی وجہ سے مومنین پریشان ہیں اور آرزو کرتے ہیں یہ دھند چھٹ جائے، لیکن ہٹنے کا نام نہیں لے۔ یہ دھند بھی بادل ہیں زمین کے ساتھ چپکے ہوئے، ان کو عرب سبارہ کہتے ہیں، یعنی ایسا بادل جو ٹھہر جائے، جم جائے، ڈٹ جائے اور ہٹنے کا نام نہ لے، اس کو کہتے ہیں سبارہ۔ اس سے قرآن نے یہ لفظ چنا ہے ہدایت کے لیے، ہمیں ہدایت کرنے کے لیے یہ لفظ قرآن کو اچھا لگا، اللہ تعالیٰ کو پسند آیا یہ لفظ عربوں کی بول چال میں، کہ اس سے مومنین کی حالت بیان کی جائے کہ ایک حالت مومنین کی صبر ہے۔ صبر جب سختی آ جائے، ایسی سختی اور آندھی جو تجھے راستے سے ہٹانا چاہے، نہ آندھی آ جائے تو قائم رہے اپنی راہ پر، فقر آ جائے، فلاکت آ جائے، غربت آ جائے، جنگ آ جائے، دشمنی آ جائے، جو حالات جس طرح کے پیش آ جائیں، اندرونی یا بیرونی دباؤ تمہارے اوپر آ جائے، اپنی راہ سے ذرا برابر سرکنا بھی نہیں ہے۔ اگر سرک گیا، ہٹ گیا، آپ کھسک کے اپنی جگہ سے تھوڑی دیر کے لیے بھی، تو صبر کا دامن چھوڑ دیا تو نے۔ ایسے حالات میں دین صبر کا حکم دیتا ہے اپنی تفسیر و معنی کے ساتھ، جو نہیں کہ دین نے الفاظ اور آیات نازل کی اور پھر ہندوستان پہ چھوڑ دیا کہ آپ اس کی تفسیر کرتے جائیں۔ مفسر کے طور پر انبیاء بھیجے، رسول خاتم آئے قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے، و آل رسول و ائمہ ہدا قرآن کی تفسیر کے لیے ساتھ بھیجے، تاکہ کوئی قرآن کو دوسری طرف نہ لے جائے، گما نہ دے، تحریف نہ کر دے اس کی۔ بس ایسے میں حکم صبر ہے۔ اگر سختی آ جائے، دشواری آ جائے، ہمیں اپنے دین سے ہٹایا جائے، ہمیں اپنے موقف سے ہٹایا جائے، ہمیں اپنے حق سے ہٹایا جائے، حکم دین کہتے ہیں صبر، یعنی قیام، یعنی استوار رہو، اپنے موقف پر قائم رہو، مقابلہ کرو۔ یہ صبر ہے قرآنی۔ اگر مقابلہ کریں گے قتل ہو جائیں گے، اگر مقابلہ کریں گے زخمی ہو جائیں گے۔ صبر مثال کے ساتھ عرض کروں، مثالیں مدد دیتی ہیں مطلب کو آسان کرنے میں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے زیادہ مثالوں سے مطلب سمجھایا ہے ہمیں۔ تلک الامثال نضربها للناس، یہ مثالیں ہم لوگوں کو دیتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے مطلب آسان ہو جائے، سمجھ میں آ جائے۔ اگر آپ نے عزاداری کا جلوس نکالا، سامنے کوئی گروہ آ گیا، کوئی ٹولہ آ گیا، کوئی جماعت آ گئی، کوئی دشمن آ گیا، کوئی انتظامیہ آ گئی کہ آپ کا جائز حق آپ کو نہیں دیتے، آپ مجلس نہیں کر سکتے، آپ عزاداری نہیں کر سکتے، آپ جلوس نہیں نکال سکتے، کیا کرنا ہے؟ حکم کیا ہے؟ اب یہاں حکم وہ نہیں ہے کہ بعض ہم میں سے جائیں جا کے جی انتظامیہ سے بات چیت کرتے ہیں اور پھر آ کر مومنین کو خوشخبری و بشارت دیں، مذاکرات قبول ہو گئے اور آپ اپنے گھر چلے جائیں، انتظامیہ اپنے گھر چلے جائیں، اگلے سال پھر جمع ہو کے اگلے سال کی انتظامیہ نے اجازت دے دی ہے۔ یہ صبر نہیں ہے، یہ جزا ہے، یہ تسلیم ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنا موقف چھوڑ دیا، اپنا حق چھوڑ دیا، آپ راستے سے ہٹ گئے۔ بھلے ہٹانے کے لیے مصلحتیں بیچ میں آ جاتی ہیں، مفادات بیچ میں آ جاتے ہیں، منفعت بیچ میں آ جاتی ہے، دین ہی سے چن کے راستے نکال کے صبر شکنی کی جاتی ہے، استقامت کو توڑا جاتا ہے۔ لیکن دین اپنے فتویٰ پر باقی ہے کہ یہاں بھی حکم صبر ہے، یعنی قیام، استقامت۔ پھر ساتھ کہہ بھی دیتے ہیں کہ اگر آپ نے قیام کیا، حملے کا خطرہ ہے، حملہ ہو گیا کسی کے زخمی ہونے کا خطرہ ہے، زخم لگ گیا کسی کے شہید ہونے کا خطرہ ہے، شہید ہو گیا، اس خون کا ذمہ دار کون ہوگا؟ بھائی ہم تو نہیں ہیں، اس خون کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اس
خطر سے انسان، موت کے ڈر سے انسان، قتل کے ڈر سے انسان صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے، استقامت توڑ دیتا ہے، ارادہ بدل دیتا ہے، عزم ترک کر دیتا ہے۔ ایک توجیہ یہ کی جاتی ہے کہ جان مومن ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے، دین سے بھی زیادہ قیمتی۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں نا، سب سے زیادہ قیمتی جان نہیں، سب سے زیادہ قیمتی مکتب ہے، سب سے زیادہ قیمتی وہ ہے جس نے جان کو قیمت دی ہے، اور وہ دین خدا ہے۔ دین خدا نے ہر چیز کو قیمت دی ہے، دین خدا نے یہ حیثیتیں دی ہیں، دین خدا نے یہ مقام دیا ہے، دین خدا نے یہ مرتبہ دیا ہے۔ ایک عام سی بات جو عادت ہو گئی ہے، تکیہ کلام بن گیا ہے، ہر جگہ منہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی نکل جاتی ہے، میں اشارتاً یہاں بھی کہہ دیتا ہوں کہ دین نے ماں باپ کو ایک حیثیت و مقام و احترام دین نے دیا ہے۔ اگر دینی معاشرے سے نکل جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں ماں باپ کا کوئی احترام نہیں ہے، بچوں کا زیادہ احترام ہے۔ آپ مغربی سوسائٹیوں میں جائیں، بچے کا حق ہے ماں باپ کے اوپر، ماں باپ کا کوئی حق بچے کے اوپر نہیں ہے۔ بچہ ماں باپ کو ڈانٹ سکتا ہے، بچہ ماں کو ڈانٹ سکتا ہے، بچہ باپ کو ڈانٹ سکتا ہے، ماں باپ بچے کو نہیں ڈانٹ سکتے۔ اگر بچہ نابالغ ہے اور ماں باپ نے ڈانٹ دیا اور بچے نے پولیس کو فون کر دیا، ماں باپ اریسٹ ہو سکتے ہیں، قیدی ہو سکتے ہیں، جیل جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ماں باپ کہیں کہ یہ شیطان ہے، یہ شیطنت کرتا ہے، یہ شرارت کرتا ہے، یہ ہمیں تنگ کرتا ہے، پولیس کہتی ہے تم نااہل ہو، نالائق ہو، بچہ سنبھالا نہیں جاتا، ہمیں دے دو، ہم اس کو چائلڈ ہاؤس میں لے جاتے ہیں، وہاں جمع کرتے ہیں، تم نالائق ماں باپ ہو، بچے سنبھالے نہیں جاتے۔ آپ ہزار شکوے بچے کے کریں، ایک بھی نہیں سنا جائے گا، لیکن ایک شکوہ بچے نے کر دیا، ماں باپ جیل میں جا سکتے ہیں۔ یہ میں سنی ہوئی بات نہیں کر رہا، دیکھی ہوئی بات کر رہا ہوں۔ ایسے ماں باپ کو جیلوں میں دیکھ کر آیا ہوں، سن کے آیا ہوں، قریب سے مل کے، جو بچوں کی اپنی اولاد کی شکایت پر جیل کاٹ چکے ہیں، چونکہ انہوں نے بچوں کو کوئی ادب سکھاتے ہوئے تھوڑا سا جھڑک دیا، ڈانٹ دیا، منع کر دیا، کہہ دوں حرج نہیں ہے، عبرت کے طور پر کوئی حرج نہیں کہہ دینے میں۔ وہ یہ تھا کہ مومن گھرانے میں بچی بالغ ہو گئی، جوان ہو گئی، اور اپنا بوائے فرینڈ لے کر گھر آتی تھی ماں باپ کے سامنے، اور ماں باپ نے روک دیا کہ بچی تو مومن ہے، مسلمان ہے، آپ جس دین کی پیروکار ہو وہ دین ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا، ہم باعزت اور باغیرت لوگ ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ بوائے فرینڈ نہ بناؤ، چونکہ ان کے نزدیک، سیکولر مومنین کے نزدیک بوائے فرینڈ بنانے اور گرل فرینڈ بنانے سے سٹیٹس بنتا ہے، مقام بنتا ہے، ورنہ انسان پسماندہ ہو جاتا ہے اگر گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ نہ ہو۔ لیکن غیرت یہ کہتی ہے کہ باہر رکھا کرو، گھر نہ لا۔ وہ بھی یہی کہ چاہ رہے تھے کہ ہم یہ نہیں کہتے نہ رکھو بوائے فرینڈ، لیکن گھر نہ لاؤ، ماں باپ کے سامنے نہ لاؤ۔ اس کہنے پر بچی کو برا لگ گئی بات، مائنڈ کر گئی بچی، اس کی طبع نازک پہ گران گزری ماں باپ کی بات، اور اس نے فون کیا کہ یہ ماں باپ میرے حقوق نہیں دیتے مجھے، اور میرے بوائے فرینڈ کو گھر آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ پولیس نے 1-2 دفعہ وارننگ دی، تیسری دفعہ پکڑ کے لے گئے۔ جب ہم گئے مجلس پڑھنے، مومنین نے پوچھا جا کر جی وہ بزرگ جو آیا کرتے تھے مجلس میں وہ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا وہ جیل میں ہیں۔ بھئی کیوں جیل میں چلے گئے اس عمر میں؟ وہ تو بڑے شریف النفس انسان تھے۔ تو کہنے لگے جی مولانا کیا بتائیں آپ کو، ان کی اولاد نے شکایت کر کے ان کو جیل میں پہنچا دیا ہے، اور بات بھی یہ ہوئی تھی۔ بہرکیف یہ ضمنی تذکرہ تھا، آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ دین کی قدر جانو ماں باپ، دین کی قدر جانو۔ دین نے کتنا مقام آپ کو دیا ہے، اولاد کو عبد بنا دیا، آپ کا اولاد کو کس قدر تابع بنایا، یہ دین نے یہ مقام دیا ہے آپ کو۔ دین کا دیا ہوا اختیار، دین کا دیا ہوئی اتھارٹی دین کے خلاف استعمال نہ کرو۔ کتنے ماں باپ اسی اختیار سے اولاد کو اللہ کی راہ سے دور کرتے ہیں۔ جوان آتے ہیں، ماں باپ اجازت نہیں دیتے، مجلس میں آنے کی اجازت نہیں دیتے، درس کی اجازت نہیں دیتے، فلاں دینی کام کی اجازت نہیں دیتے۔ وہ کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ ہم ماں باپ ہیں، ہمارا حق ہے، اختیار ہے، اور دین کہتا ہے جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی وہ جہنمی ہو گیا۔
اب اس باپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو حق میں استعمال کر کے بچے کو دین سے دور کر رہا ہوں، یہ حق دیا ہی دین نے تھا، اور دین اس لیے حق نہیں دیتا کہ اس کا دیا ہوا اختیار استعمال کر کے اسی کی راہ سے اولاد کو دور کر دو۔ اگر کوئی اس طرح سے ناجائز حق استعمال کرے، دین وہ حق واپس لے لیتا ہے۔ اس باپ کا کوئی اختیار نہیں، اس ماں باپ کا کوئی احترام نہیں رہتا۔ اس لیے کہا گیا لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، اگر مخلوق خالق کے بارگاہ میں گناہ پر حکم دے یا اطاعت سے روکے، مخلوق کی اطاعت ختم ہو جاتی ہے، ماں باپ کی اطاعت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ خدا کی اطاعت سے اپنے بیٹے کو روکیں، اپنی بچی کو روکیں، یہاں ان کی اطاعت نہیں رہتی۔ اگر بچے کو روکیں دینی عمل سے، بیٹی کو روکیں دینی عمل سے، حجاب سے، اور نامحرم کے ساتھ مخلوط کرنے کا حکم دیں، یہ اطاعت ختم ہو جاتی ہے۔ ضمناً اشارہ کیا تکیہ کلام کی وجہ سے یہ بات عرض ہو گئی۔ دین نے ہمیں حکم دیا، دین نے اختیار دیا، دین نے عزت دی، دین نے برہم دیا، دین نے قیمت دی۔ آپ کا جان قیمتی ہے، دین نے قیمتی بنائی ہے۔ آپ کا وقت قیمتی ہے، دین نے قیمتی بنایا ہے۔ آپ کی شخصیت قیمتی ہے، دین نے قیمت دی۔ اگر دین ہٹا لو بے قیمت ہے۔ مرتد کی کیوں کوئی قیمت نہیں ہے؟ کافر کی کیوں کوئی قیمت نہیں ہے؟ چونکہ ایمان نہیں ہے، دین نہیں ہے اس کے پاس۔ دین سے جان میں قیمت آتی ہے۔ ہم اکثر یہ الفاظ استعمال کرتے، بڑی قیمتی شخصیت تھے۔ کیا قیمت تھی ان کی؟ قیمت بھی امیر المومنین نے بتا دی، قیمت کل امرئ ما یحسنو، ہر انسان کی قیمت اس کا عمل ہے، جو کچھ اس کی کارکردگی ہے اس سے اس کے اندر قیمت پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر انسان کی قیمت یہ بن جائے، امیر المومنین کا قول ہے یہ، اگر آپ کی تب پہ ناگوار گزرے، مولا کا قول سمجھ کے برداشت کر لیں اس کو، میری بات نہیں ہے، میں صرف ابلاغ کر رہا ہوں۔ امیر المومنین کی 2 حدیثیں ہیں، وہ عموماً الگ الگ پڑھی جاتی ہیں، میں اکٹھی کر کے ایک ساتھ ملا رہا ہوں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ قدر المرأۃ یا قیمت المرء علی قدر ہمت، انسان کی قیمت اس کے ارادے اور اس کی ہمت کے برابر ہے۔ جتنی ہمت عالی ہے اتنی اس کی قیمت بھی زیادہ ہے۔ دوسری جگہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جس انسان کی ہمت و ارادہ و مقصد وہ مقدار غلہ ہے جو وہ پیٹ میں ڈالتا ہے، اگر ہمت یہ ہے تو قیمت وہ ہے جو پیٹ سے نکلتا ہے۔ جو پیٹ میں ڈالتا ہے یہ تیری ہمت ہے، تو جو پیٹ سے نکلتا ہے وہ تیری قیمت ہے۔ یہاں قیمت بھی نقد ہے، لیکن اگر ہمت تیری یہ نہیں کہ جو پیٹ میں جانا ہے یہ میری ہمت ہے، بلکہ ہمت میری بالا ہے، اعلیٰ ہے اور پاک ہے و پاکیزہ ہے، پھر قیمت بھی تیری بہت عالی ہے۔ قیمت جان کو دین عطا کرتا ہے، منبع قیمت دین ہے۔ ہر چیز کی قیمت دین نے لگانی ہے۔ اکثریت اہل تجارت ہیں، کاروباری حضرات تشریف فرما ہیں یا کاروباری خاندان سے منسلک ہیں، اگر خود کاروبار میں شریک نہیں ہے تو سب سمجھتے ہیں ہم قیمتیں لگاتے ہیں اس کی ڈیمانڈ دیکھ کر، اس کے اندر لگی ہوئی جنس و میٹیریل دیکھ کر، اور دیگر چیزوں سے کپڑے کی قیمت یا اجناس کی قیمت مقرر کرتے ہیں۔ قیمت دین دیتا ہے، شے کو بھی، انسان کو بھی، انسان کے عمل کو بھی۔ میں جو گفتگو کر رہا ہوں اس کی قیمت دین لگائے گا۔ اگر دین کے معیار کے مطابق ہوئی تو قیمتی گفتگو ہے، ورنہ بےہودہ و بے مصرف و بے خود اور بغیر کسی قیمت کے عبث لہو و لہو ہے۔ بے قیمت چیز کو دین لہو و لہو کہہ دیتا ہے، دین قیمت لگاتا ہے۔ عزیزان ایمان، ہمارے سوچ کے مطابق سب سے قیمتی چیز جان مومن ہے، لیکن دین کہتے ہیں نا سب سے قیمتی چیز جان مومن نہیں، سب سے قیمتی چیز دین ہے، جو قیمت کا منبع ہے۔
جس نے ہر چیز کو قیمت عطا کی ہے، جس سے اس کی قیمت میں، اس کی ویلیو میں اضافہ ہوا ہے، وہ اصل ہے، وہ بنیاد ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام نے دیکھا کہ دین ایک طرف و جان حسین و خاندان حسین ایک طرف، دونوں قیمتی ہیں، دین بھی قیمتی ہے اور آل رسول کی بھی قیمت ہے۔ یہاں کون کس پر فدا ہو؟ آیا دین آل پر فدا ہو یا آل دین پر فدا ہو جائے؟ امام حسین علیہ السلام نے یہ اصول دین کا مقرر کر دیا اور یہ مشق لکھ دی قیامت تک آنے والے پیروکاروں کے لیے کہ دین بچانا ہے، اس کے لیے قیمت جتنی بھی چکانی پڑے، وہ ادا کرنی پڑے، وہ آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ اور قیمت ادا کرنے سے نقصان ہوگا کیا؟ قتل عام ہوگا۔ جس طرح کربلا میں قتل عام ہوا، کربلا میں قتل عام ہوگا، نسل رسول ختم کر دی جائے گی، بچیں گے نہیں۔ یہ قیمتی جانیں اگر ضائع ہو گئیں، چلی جائیں، زمین خالی ہو جائے گی اس ذریت طیبہ سے، اس ذریت پربرکت سے۔ یہاں اللہ کا دوسرا قانون، دین کا دوسرا ضابطہ لاگو ہوتا ہے کہ یہ ذریت خدا نے بنائی ہے، یہ دین اللہ نے بنایا ہے، یہ جانیں خدا نے بنائی ہیں، اور خدا نے ایک قانون نہیں بنایا، خدا نے جامع دین بنایا ہے۔ ہر صورت کے لیے ایک حکم اور ایک ضابطہ اور ایک قانون بنایا ہے۔ اگر تم نے اللہ کا قیمتی دین بچا لیا اپنی قیمتی جان دے کر، اور اس کے نتیجے میں مومنین کی جانیں چلی گئی، قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، اب کیا بنے گا؟ نسل مومنین کا کیا بنے گا؟ امیر المومنین فرماتے ہیں یہاں قانون یہ ہے، اللہ کا قانون یہ ہے، بقیت السیف، جو تلواروں سے بچ جاتے ہیں، کچھ تو قتل ہو جاتے ہیں، کچھ شہید کر دیے جاتے ہیں، لیکن جو بچ جاتے ہیں، جو تلواروں کی جنکار میں بچ جاتے ہیں، تلواروں کی وار سے بچ جاتے ہیں، کہ تلوار نمونے مثال کے طور پر استعمال ہوا ہے، بم، دھماکہ، گولہ، میزائل، ٹینک، توپ، ہر چیز جو قتل انسان کا ذریعہ بن سکتی ہے وہ اس قول کا مصداق ہے۔ آپ تلوار کی جگہ آج کے جنگ کے آلات لکھ لیں آپ، یا نظر میں رکھیں، امیر المومنین آپ کو بتا رہے ہیں کہ بقیت السیف ابقا عددا، بقیت السیف ابقا ہے، باقی سے، بقا بقیت السیف کو ہے، جو تلوار چلانے والے ہیں یہ باقی نہیں رہیں گے، جو تلوار سے کٹ جاتے ہیں اور ان کی نسل سے کوئی بچ جاتا ہے، یہ ابقا عددن ہے، تعداد ان کی باقی رہے گی، بقا ان کو حاصل ہے۔ جو مارنے والے ہیں ان کو بقا نہیں، اگرچہ وقتی طور پر انہوں نے مومنین کی ایک جماعت کو قتل کر دیا، چند نفس بچ گئے، چند نفوس بچ گئے، خدا فرماتا ہے یہاں ہزاروں بچے ہوئے ہیں مارنے والے، اور ادھر چند بچے ہیں مرنے والوں میں سے، باقی کون ہے؟ بقا کس کو حاصل ہے؟ یہ جنگ بقا جیتی کس نے ہے؟ بقیت السیف نے جیتی ہے، تلواریں چلانے والوں نے نہیں جیتی، تلواروں کے سائے میں بچ جانے والوں نے یہ جنگ جیتی ہے۔ کیوں؟ کہ بقا ان کو حاصل ہے، ابقا عددا، ان کا عدد باقی رہے گا ہمیشہ، ان کو فنا نہیں ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے، یہ لا یفنا ہے، یہ فانی نہیں ہے۔ وَأَكْثَرُ وَلَدًا، اور بقیت السیف، ان کے ولد، ان کی اولاد، ان کے بچے، ان کی نسل میں کثرت آ جاتی ہے، تکثیر آ جاتی ہے۔ خوب عزیزان، اس کا ایک مصداق نسل کوثر ہے، اس کا ایک مصداق نسل سادات ہے۔ سادات آج آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر، البتہ حقیقی سادات کی بات کر رہا ہوں، چونکہ سادات کا عنوان بہت سارے لوگوں نے اپنا لیا ہے۔ میں تنزیہ طور پر کہتا ہوں کہ کچھ مہاجر سادات ہیں جو عرب سے خاندان آئے
اور پوری دنیا میں ہند و غیر ہند میں، اور کچھ لوکل سادات ہیں جو وہاں سے نہیں آئے، یہی سید بن گئے ضرورت کے تحت۔ آخر مجبوری انسان کو بہت کچھ کرنے پر اکسا دیتی ہے، اور بعض مجبور لوگ ان کو سیادت پر اکسایا کہ سید بن کر کچھ فائدے اٹھا لو۔ ہیں اس طرح کے لوگ جو سیادت سے مشہور ہیں لیکن سید نہیں ہیں، جو حقیقتاً سیادت کے خاندان سے و نسل کوثر سے جن کا تعلق ہے، ان کی تاریخ کا مشاہدہ کریں، یہ بقیت السیف ہیں، سادات بقیت السیف ہیں، بنو امیہ صاحب سیف ہیں، تلواریں چلانے والے حجاج ابن یوسف اور نسل حجاج ابن یوسف جنہوں نے سادات کا قتل عام تاریخ بھر میں کیا۔ آج دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں پر آپ جائیں اور نسل کوثر سے کوئی آپ کو وہاں پر ذریت فاطمہ سے کوئی نظر نہ آیا، آپ کو وہاں پر موجود نہ ہو کوئی۔ یہ کس طرح سے اتنی نسل پھیل گئی؟ اس قانون کے تحت، اس ضابطے کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور امیر المومنین نے سمجھایا، بقیت السیف ابقا عددا، جو تلواروں سے بچ جاتے ہیں بقا ان کو حاصل ہے، جو تلواروں سے بچ جاتے ہیں کثرت خدا ان کی اولاد میں عطا کرتا ہے، وہ تقصیر نسل ان کے اندر ہوتی ہے۔ اب اس کا نمونہ سادات ہے۔ اگر سادات سمجھیں، اس نقطے کو سمجھیں کہ سادات بقیت السیف ہے، توجہ فرمائیں، بقیت السیف وہ نہیں ہوتے جو گھروں میں چھپے ہوئے ہوں، مارکوں میں بچ جانے والے۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن کا میدان کیا ہے، میدان معرکہ، چونکہ تلواروں کا میدان وہاں ہوتا ہے، وہاں سے بچ جانا، وہاں سے بچ کر آ جانا بقیت السیف کا عنوان ہے۔ گھر میں بیٹھا رہے انسان، کسی کونے میں چھپا رہے انسان، کسی گوشہ عافیت میں دھبکا رہے انسان، اس کو نہیں کہتے بقیت السیف، مارکوں میں بچ جانے والے، یعنی ان کا میدان اصل معرکہ ہے۔ مارکوں میں دو ان کو حالتیں نصیب ہوں گی، یا احد الحسنیین یا کلا الحسنیین۔ احد الحسنیین اگر شہید ہو جائیں، کلا الحسنیین جب غالب آ جائیں، جب بچ جائیں۔ مارکے میں حاضر ہونا، میدان مارکہ کو بھرنا، حاضر رہنا میدان کے اندر، یہ مقام ہے اس نسل کا جس کو رسول اللہ نے حفاظت دین کا فریضہ سونپا ہے۔ سادات صدقے جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، سادات خمس کھانے کے لیے نہیں ہے، سادات تراحم کے لیے نہیں ہے، سادات یوں نہیں کہ سیادت کو کشکول بنا کر، سید ہونے کو کشکول بنا کر اور لوگوں کے سامنے جا کر اس کشکول میں بھیک مانگنا شروع کرے۔ یہ توہین سیادت و توہین سادات ہے۔ سیادت حفاظت دین کے لیے یہ خاندان خدا نے چنا ہے۔ اگر ان کو کوئی حیثیت دی گئی، مقام دیا گیا، یا ان کا فقہی حکم ذکر کیا گیا، اس لیے کہ ان کی ذمہ داریاں عظیم ہیں۔ ان کی ذمہ داری حفاظت دین ہے، نگہبانی دین ہے، کہ جب لوگ کوفہ میں بیٹھے رہیں، جب تجار بصرہ میں آباد رہیں، جب زائر مکہ میں مصروف رہیں، جب نمازی مدینہ میں مصروف رہیں، جب ہر طبقہ اپنے اپنے کام کاج کاروبار میں لگا رہے، نسل کوثر گھر بھی چھوڑتی ہے، مدینہ بھی چھوڑتی ہے، مکہ بھی چھوڑتی ہے، بصرہ بھی چھوڑتی ہے، کوفہ بھی چھوڑتی ہے، ہر چین و سکون و آرام و ہر چیز کو ترک کر کے نسل کوثر میدان معرکہ میں آ جاتی ہے حفاظت دین کے لیے۔ یہ مقام ہے سید کا جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، نہ وہ مقام جو سادات نے آ کر یہاں چن لیا، انتخاب کر لیا۔ سادات پھیلی یہ نسل کوثر پوری دنیا کے اندر، نسل حضرت مصطفیٰ، نسل رسول اللہ اس لیے آئی تھی تاکہ زبان مصطفیٰ دنیا میں عام کر دے، دین مصطفیٰ دنیا کو سکھائیں، نہ کہ ہند میں جائیں تو ہندی بن جائیں، سندھ میں جائیں تو سندھی بن جائیں، افغان میں جائیں تو افغانی بن جائیں، جہاں جائیں اسی رنگ میں رنگے جائیں، بلکہ ان کو اس لیے چنا گیا
تاکہ ہر خطے میں جا کر اس خطے کی تہذیب کے چڑھے ہوئے رنگ کو ان لوگوں سے اتارے، نہ کہ اس رنگ میں خود بھی رنگے جائیں۔ اس رنگ میں سید رنگنے کے لیے نہیں گیا، بلکہ لوگوں کے اوپر چڑھا ہوا تہذیب کا رنگ اتارنے کے لیے بھیجا گیا۔ اگر کوئی سید جائے جگاڑ لگا لے، اپنا کوئی جگاڑ لگا کے مومنین کو سیادت کے واسطے دے، میں اولاد رسول ہوں، میں نسل رسول اللہ ہوں، میں نسل امیر المومنین ہوں، اگر واقعی سید ہے، کوئی لوکل سید ہے تو وہ تو اس کا حساب جدا ہے، اس میں رحم کھانا چاہیے آپ کو۔ لیکن اگر واقعی سید ہے، وہ سید کا یہ کام نہیں تھا وہ جگاڑ لگائے۔ سید آیا ہے تمام تہذیبوں کا رنگ لوگوں سے اتار کر رنگ خدا چڑھانے کے لیے ان کے اوپر۔ آپ دیکھیں یہ بزرگان سادات اولیاء اللہ، جن کے آج بعض اولیاء اللہ جن کے مزار ہیں، یہ جہاں جہاں گئے لوگوں کو اپنے رنگ میں رنگا، لوگوں کے رنگ میں نہیں رنگے گئے۔ یہ بزرگان ہندوستان میں آئے، ہند میں آئے، ہندو لوگوں میں آئے، ان سے مورتیاں چھڑوا کر انہیں خدا پرست بنا دیا۔ جگاڑ نہیں لگایا آ کر، بلکہ ان کا رنگ اتار کر رنگ خدا ان پر چڑھایا، صبغت اللہ ان پر چڑھایا۔ یہ فریضہ سادات ہے، یہ منصب سادات ہے، یہ نسل کوثر کی ذمہ داریاں ہیں۔ پھر سادات کا ایک اور خوف دلوں میں بٹھا دیا گیا کہ سادات کی بد دعا لگ جاتی ہے، اگر ان کی مدد نہ کی جائے بد دعا، یعنی سید خطرناک، اگر اس کو پیسے دو تو پھر تو دعا کرے گا، دعا قبول ہونا ضروری نہیں ہے سید کی۔ یہ لوگوں کے ذہنوں میں بات ہے کہ سید دعا کرے تو ضروری نہیں قبول ہو، لیکن اگر اس نے بد دعا کی تو یقیناً قبول ہوتی ہے۔ سید کی دعا سے زیادہ سید کی بد دعا سے ڈرتے ہیں نا عزیز من۔ سید بد دعا کے لیے نہیں ہوتا، سید لوگوں کو بد راہ سے ہٹانے کے لیے ہوتا ہے، بدی کی راہ بدلنے کے لیے ہوتا ہے۔ سید لوگوں کو دین کی راہ پر چلانے کے لیے اس کو انتخاب کیا گیا، سیدانی ہو یا سید ہو، جگاڑ لگانے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ میں مصداق کے طور پر نسل سادات کا ذکر کیا، جو امیر المومنین نے یہاں پر فرمایا بقیت السیف ابقا عددا۔ دین کے قانون کو سمجھو، جو لوگ چاہتے ہیں اپنی اولاد کو بقا دیں، اپنی نسل و ذریت کو باقی رکھیں، امیر المومنین بقا کا فارمولہ بتا رہے ہیں۔ اگر چند نسلیں بعد اگر تمہارے بچے ہوں انہیں یاد بھی نہ ہو بابا کون تھا، دادا کون تھا، نانا کون تھا، آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو لے جا کر کسی غربی ملک میں نیشنلٹی لے لو۔ جو یہاں سے لے کر گئے ہو انہیں تو پتہ ہوگا بابا کون ہے، ماما کون ہے، لیکن جو وہاں پیدا ہوں گے انہیں کچھ عرصے تک پتہ ہے بابا ماما کون ہے، لیکن ان کی جو تیسری نسل آئے گی انہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارا بابا کون ہے اور ہماری ماما کون ہے۔ تیسری نسل کو کچھ پتہ نہیں کہ کس کی اولاد میں سے ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں۔ ان کو اگر پوچھو بھائی کس کی نسل سے ہو، کہتے ہیں میں پوچھوں گا کسی سے کہ ہم کس کی نسل سے ہیں۔ اگر ماما کہہ دے تم حاجی صاحب یعقوب کی اولاد میں سے ہو تو آ کر بتا دے گا کہ میں جیکب کی نسل سے ہوں، میں بھول گئے، اب کا عددن نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہو آپ کی نسل و ذریت باقی رہے، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ بقا بقیت السیف کو حاصل ہے۔ اب کا عددن بقیت السیف ہے، مارکوں میں شریک ہونے والے جنہوں نے اولادوں کو مارکوں کے لیے تیار کیا ہے، مارکوں میں ڈالا ہے، مارکوں میں ڈال کر ان کو بقا عطا کر دی۔ ان مارکوں میں ان کی اولاد بھی باقی، ان کی ذریت بھی باقی، ان کا دین بھی باقی، ان کا مکتب بھی باقی۔ وَأَكْثَرُ وَلَدَا، اور بقیت السیف ان کی اولاد کثیر ہوتی ہے۔ یہاں ایک فارمولہ امیر المومنین نے بتایا بقائے نسل کے لیے اور کثرت جمعیت کے لیے کہ بقیت السیف کا فریضہ کیا ہے۔ توجہ فرمائیں، تشیع بقیت السیف ہے، تشیع تلواروں سے بچی ہوئی نسل کا نام ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہے، آج بھی تاریخ بھر میں رہا، اور آج سب سے زیادہ جتنی تلواریں آج تشیع پہ نکلی ہوئی ہیں، تنی ہوئی ہیں، کھچی ہوئی ہیں،
تاریخ میں اتنی تلواریں کبھی بھی تشیع کے اوپر نہیں تنی ہوئی تھی. آپ توجہ فرمائیں، اس وقت دنیا کے وہ ممالک جن کے اندر ناامنی ہے، بحران ہے، جہاں پر عربی، غربی اور عبری یہ مثلث شوم قتل عام میں ملوث ہے. کس کا قتل عام کر رہے ہیں؟ عراق میں قتل عام کر رہے ہیں، کیوں کہ وہاں شیعہ ہیں. شام میں قتل عام کر رہے ہیں، کیوں کہ وہاں شیعہ ہیں. لبنان میں قتل عام کر رہے ہیں، کیوں کہ شیعہ ہیں. اور آخرکار انہیں پتہ چلا کہ شیعہ کی ایک شاخ یمن میں موجود ہے، اب اس کے قتل عام کے لیے جا پہنچے. 10 ممالک کا اتحاد جنہوں نے اپنے جہاز فینٹم طیارے تیار کیے، اسرائیل اور امریکہ کا اسلحہ اور باقی ممالک کی فوجوں کی سپورٹ، ٹریننگ، سپلائی اور معلومات اور اطلاعات، یہ سب کچھ کس کے لیے؟ کہ ان پابرہنہ و سربرہنہ شیعوں پر بمباری کرنے کے لیے. جن ممالک میں بحران ہے ان ممالک میں کیا نظر آیا ان کو؟ بم گرا رہے ہیں. داعش تکفیری لشکر عراق پہ چڑھ دوڑا، سوریہ پہ چڑھ دوڑا. پاکستان میں تکفیری لشکر جس کی ماں پاکستان میں ہے، جو یہاں سے جنم لیا اس نے، طالبان، یہ کل کے مجاہد و شدت پسند اور دہشت گرد اور یہ آدم خار جو پاکستان سے بنے اور دنیا میں پھیلے، جن کی پنیری یہاں پر گاڑی گئی اور اگائی گئی اور پھر انہیں دنیا میں پھیلایا گیا. پاکستان میں قتل عام کس کا؟ تشیع کا. لبنان میں تشیع کا، سوریہ میں تشیع کا، عراق میں تشیع کا، اور اب یمن میں تشیع کا قتل عام. اس وقت تنی ہوئی تلواریں، اس وقت یہ بم، اس وقت دھماکے نسل بقیت السیف کو ختم کرنے کے لیے ہیں. لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کوئی طاقت دنیا کی بقیت السیف کو ختم نہیں کر سکتی. صرف ایک راستہ ہے جس سے یہ ختم ہو سکتے ہیں، اور وہ راستہ یہ ہے کہ جس دن معرکہ سیف کو چھوڑ کر گھروں میں جا بیٹھے، جس دن میدان ترک کر دیا، جس دن معرکے سے پشت کر دی، جس دن معرکے سے فرار کیا انہوں نے، جس دن ذلت کو قبول کیا، اس دن انہیں کوئی بچا نہیں سکتا. لیکن جب تک اللہ کے میدان میں حاضر رہے، ان سب کے قتل عام بھی کر دو، انہیں کوئی مٹا نہیں سکتا. اس لیے کہ بقیت السیف ابقا عددا، بقا، عددی بقا، یہ بقیت السیف کو حاصل ہے. وہ اکثر و ولدا، اور جمعیت کی فراوانی بقیت السیف کو حاصل ہے. یہاں پر امیر المومنین علیہ السلام ایک فریضہ و ذمہ داری بھی بتا رہے ہیں. توجہ فرمائیں مومنین، جو میں نے بہت ساری جگہوں پر تذکر دیا، شاید وہاں پر تذکر اتنا مناسبت نہیں رکھتا تھا جتنا آج حالات کی وجہ سے اور اس گفتگو کی وجہ سے اور اس حدیث نورانی امیر المومنین کی وجہ سے جو مناسبت موجود ہوئی ہے. یہ نقطہ یہاں بجا ہے، یہ درست مقام ہے اس بات کے کرنے کا، اور وہ ہے اکثر و ولدا. بقیت السیف اکثر و ولدا. بقیت السیف، تلوار سے بچے ہوئے، بموں سے بچے ہوئے، مارکوں سے بچے ہوئے، ان تکفیری عربی غربی لشکروں سے بچے ہوئے، ان کا ایک فریضہ تکثیر ولد و تکثیر اولاد ہے، چونکہ بقیت السیف ہے. اس لیے کہ لوگ ان کے ختم کرنے کے در پہ ہیں، ان کو مٹانے کے در پہ ہیں. آج لشکر تکفیری لشکر چھپاتا نہیں ہے، تقیہ نہیں کرتا. ان سے جا کر پوچھو، پاکستان میں ان سے بیانات موجود ہیں جو آ کر ٹی وی پر انہوں نے کہے، ٹی وی چینلز پر انہوں نے کہے، کھل کے کہا کیا چاہتے ہو؟ ان کا خاتمہ، ان کا خاتمہ چاہتے ہیں. خوب، اگر دشمن تمہارا خاتمہ چاہتا ہے، تم خود اپنی بقا چاہو، تم خود اپنی کثرت چاہو، وہ تمہیں کم کرنا چاہتا ہے، تم اپنی تکثیر کرو. اکثر و ولدا، اگر مٹنا ہے میدان چھوڑ جاؤ، اگر ختم ہونا ہے مارکے سے بھاگ جاؤ. اگر مارکے میں قائم رہے پھر ایک مشکل، ایک فریضہ اور ہے آپ کے اوپر، اور وہ یہ کہ بقائے عددی و کثرت ولدی، یہ آپ کا فریضہ ہے. اکثر و ولدا، بقیت السیف کی اولاد زیادہ ہوتی ہے.
بقیت السیف کثیر الاولاد ہوتا ہے، اس لیے اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا، اس کی پہچان باقی رہتی ہے۔ بقیت السیف وہ کبھی بھی آبائی دین کے فتوے پر عمل نہیں کرتے، الہی دین کے فتوے پر عمل کرتے ہیں۔ آبائی دین نے آپ کو بتایا بچے پیدا ہوں گے، کھلاؤ گے کہاں سے، پڑھاؤ گے کہاں پر؟ بھائی جان، اگر آپ 9 کنال کا بنگلہ، ایک میاں بیوی اور 1.5 بچہ پیدا کر کے 9 کنال کا بنگلہ رکھتے ہو، خوب اس بنگلے کے اندر اتنے بچے بھی پیدا کرو تو آپ ایک مرلے پر ایک بچہ ضرور ہونا چاہیے، یا گھر چھوٹے کرو یا جتنی مساحت ہے مکان کی اتنے بچے پیدا کرو، ایک مرلے پر ایک بچہ آپ کا ہونا چاہیے۔ اپنے گھر کو جا کر آج ہی ناپو، پیمائش کرو کتنے مرلے کا ہے، اگر اتنے بچے ہیں تو شکر خدا کرو کہ میں نے اپنا فریضہ انجام دے دیا ہے، اگر نہیں انجام دیا تو خدا سے توفیق طلب کرو کہ پروردگار آپ کو یہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز من، یہ بڑے گھر نعمت خدا ہیں، بناؤ بڑے گھر، کوئی نہیں روکتا، لیکن ان کو بھرو بھی، صوفوں سے نہیں بچوں سے بھرو، ان کو نسل کوثر سے بھرو، ان کو پیرو علی سے بھرو اس کو۔ کتنا خوبصورت منظر ہے جب ہر گھر کے اندر 12-14 علی کے پیروکار وہاں چھوٹے بڑے چوزے گھوم رہے ہوں اور ایک رونق لگی ہوئی ہو، اور ہر ایک کسی کا نام زہرا، کسی کا نام زینب، کسی کا نام علی، کسی کا نام صادق، کسی کا نام باقر۔ کتنا خوبصورت گلستان ہے کہ جب آپ تعارف کرو، بچوں کے نام بتاؤ، مکتب تشیع ایک گھر کے اندر زندہ نظر آتا ہے، چلتا پھرتا۔ بقیت السیف اکثر ولدا، میں اکثر جب بھی یہ بات کی ہے کثرت اولاد کی، مومنین کے ذہن میں کثرت زوجات گھومنے لگتی ہے۔ امیر المومنین یہ نہیں کہہ رہے کہ بقیت السیف ابقى عددا و اکثر زوجات، یہ نہیں فرما رہے کہ جو بقیت السیف ہوتے ہیں ان کی بیویاں زیادہ ہوتی ہیں، فرما رہے ہیں جو بقیت السیف ہیں ان کے بچے زیادہ ہوتے ہیں، جن کو مار کے لڑنے ہیں۔ مارکوں کے لیے عزیز من، پیروئے حسین، حسین شہید مارکہ ہے، حسین دکان میں شہید نہیں ہوئے، حسین گھر میں شہید نہیں ہوئے، گھر سے بہت دور، بہت دور ایک مقتل سجا کے وہاں شہید ہوئے، وہاں تک چل کے گئے، اپنی اولاد کو لے کے گئے۔ حتیٰ حسین نے پسند نہیں کیا کہ شیرخوار خیمے میں مر جائے، اس کو بھی مارکے میں جا کے پیش کیا، مارکے میں جا کے پیش کیا۔ خوب بقیت السیف، ذکر بقیت السیف، کربلا، تعلق کربلا سے، یعنی ہم اہل مارکہ ہیں، ہم مارکے میں شریک ہونے والے ہیں، شریک مارکہ ہیں۔ جب شریک مارکہ ہے تو آداب مارکہ بھی سیکھنا پڑے گا۔ مارکہ اردو میں نہیں، عربی زبان میں معرکہ میدان جنگ کو کہتے ہیں، نبرد کا میدان، جہاں پر اسلام و کفر کی نبرد ہو، جہاں شرک و توحید کی نبرد ہو، جہاں امامت و طاغوتیت کی نبرد ہو، جہاں پر الہی اور شیطانی لشکر آپس میں نبرد ہو، اس کو میدان کو معرکہ کہا جاتا ہے۔ معارک جنگیں، معرکہ جنگ، معرکہ صفین، معرکہ احد، معرکہ بدر یعنی میدان بدر۔ معرکوں کے لیے تیار کرو، یہ نسل اکیڈمیوں کے لیے نہیں، فیکٹریوں کے لیے نہیں، انڈسٹریوں کے لیے نہیں، چائنا کمپنیوں کے لیے نہیں، جا کر مغربی فلیٹوں کے لیے نہیں، یہ نسل حسین کے مارکے کے لیے تیار کرو۔ اکثر ولدا، کثرت اولاد، کس کے لیے؟ اسی مارکے کے تسلسل کے لیے جو کربلا میں شروع ہوا تھا، جو کربلا سے وہ مارکہ ختم نہیں ہوا۔ اکثر ولدا، بقیت السیف اکثر ولدا۔ امیر المومنین گویا اس جملے سے ان لوگوں کو بتا رہے تھے
کہ اگر تم بقیت السیف ہو اور بقا تمہاری ہے تو اسی کا راز اکثر کثرت اولاد کے اندر ہے. کثرت زوجات نا ممنوع نہیں ہے، کثرت زوجات یوں نہیں کہ ممنوع ہے، لیکن جو آپ سے طلب کیا جا رہا ہے وہ کثرت اولاد ہے. کثرت اولاد کے لیے اگر کثرت زوجات کی ضرورت ہے تو دین اجازت دیتا ہے، کرو یہ کام کثرت اولاد کا، مارکے کے لیے پیدا کرو. آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ تشیع کے لیے پوری دنیا لشکر بن گئی ہے، پوری دنیا لشکر بن گئی ہے. عورت و مرد لشکر بن گئے ہیں، شرق و غرب لشکر بن گیا، اہریمن لشکر، ابلیسی لشکر، پوری دنیا سے جمع ہو کر تشیع کا محاصرہ کر لیا. آج یمن اسی بات کی علامت ہے. یمن کے پا برہنہ و سر برہنہ مظلوم، جن کے پاس سر چھپانے کے لیے گھر نہیں، یہ مل کر اپنی سپر سونک ٹیکنالوجی سے ان کے سروں پہ بم برسا رہے ہیں. آج دن کو گفتگو کی میں نے حالات حاضرہ کے عنوان سے، اگر ضرورت سمجھتے ہیں، خواہش سمجھتے ہوں تو اس کو سماعت فرما لیں کہ موجودہ معرکہ کیا اس کے اندر ہو رہا ہے. آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے عزیزان، توجہ فرمائیں آپ. مظلوم و نہتے یمنی گناہ کیا ہے؟ شیعہ ہے، صرف ایک گناہ شیعہ، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور جرم نہیں. شیعہ ہے، اس لیے ان کو ختم کیا جائے. ختم کرنے کے لیے سلامتی کونسل نے پابندی لگا دی، ان کی مدد ممنوع ہے. باقاعدہ 10 ملکوں کا اتحاد قائم ہوتا ہے کہ اس نسل کو یمن سے ختم کیا جائے. امریکہ اسرائیل اس کی مدد دیتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، اور جارح ملک سعودی عرب جو کھلی جارحیت کر رہا ہے مدد کے لیے پکار رہا ہے، رو رہا ہے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. پاکستان فوج بھیجو، سوڈان فوج بھیجو، مصر فوج بھیجو، ساری دنیا سعودیہ کو بچانے کے لیے فوج بھیجو. اب سعودیہ پر حملہ ہوا ہے، یہ سعودیہ نے حملہ کیا ہے، سعودیہ نے حملہ کیا ہے، لیکن اسے پتا ہے. آپ نے آج تک یمن سے امداد کی اپیل نہیں سنی کہ یمنیوں نے کہا ہوا ہے پاکستانیوں ہماری مدد کرو، اے ایرانیوں ہماری مدد کرو، اے عربوں ہماری مدد کرو. نہ غرب سے مدد مانگی، نہ عرب سے مدد مانگی، کسی سے مدد نہیں مانگی، اپنا کام کر رہے ہیں. جارح ملک 10 ملکوں کے اتحاد کے ساتھ جارحیت کر رہا ہے اور ساری دنیا اس کو سپورٹ کر رہی ہے، اور وہ شور مچا رہا ہے کہ میری مدد کرو مجھے بچاؤ، سعودیہ کو بچاؤ. ادھر پاکستان میں احمد، ان کو حرمین خطرے میں نظر آ رہا ہے، حرمین بچاؤ. روز تحریک و کانفرنس اور ریلی حرمین بچاؤ. سعودیہ نے حملہ کیا یمن پر اور اب کہہ رہے ہیں مجھے بچاؤ، کہہ رہے کہ مجھے بچاؤ. میں ایک جوک سنایا تھا اسی گفتگو میں، یہاں بھی کہہ دیتا ہوں کہ اس جوک کے مطابق ایک ہٹا کٹا تکڑا آدمی ایک دوسرے آدمی کو لٹا کے گرا کے اس کو مار رہا ہے، اور مارتے ہوئے ساتھ پکار بھی رہا ہے کہ لوگوں مجھے بچاؤ. مارنے والا کہہ رہے لوگوں بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. لوگ آئے بچانے کے لیے، دیکھا کہ یہاں منظر تو الٹ ہے، وہ پٹ رہا ہے، تو مار رہا ہے، ساتھ پکار بھی رہا ہے مجھے بچاؤ. کہا بھائی یہ تو مار رہا ہے، وہ تو نہیں مار رہا تجھے، اس سے بچائیں کہ تجھے بچائیں. کہنے لگا نہیں، اس نے نیچے سے دھمکی دے رکھی ہے کہ میں اٹھوں اٹھ کے تیری گردن مروڑ دوں گا، اور اس کو یقین ہے کہ یہ گردن مروڑ سکتا ہے. اس وقت آل سعود جو مدد کر رہے ہیں اور گلی گلی ان کی مدد کے لیے ریلیاں نکل رہی ہیں، حق بنتا ہے فوراً آل سعود کی مدد کو پہنچو، اس لیے کہ یہ پا برہنہ، یہ زمین افتادہ، یہ زمین گیر جب زمین سے اٹھا آل سعود اور اس کی پوری نسل کی گردن مروڑ دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بقیت السیف ہے. اسی سے ڈرنا چاہیے. درست شور مچاتا ہے آل سعود، درست چیختا ہے، اسے پتا ہے میرا اب کیا ہوگا، میرا کیا حشر ہوگا. میں نے کس قوم پہ جا کر پنجہ آزمائی شروع کر دی، کس قوم پہ؟ آخر گدھ کہاں اور شاہین کہاں؟
گدھ کا مقابلہ شاہین سے ہو گیا ہے. آج گدھ جس سے بھی بڑا ہے اور گدھ لاش سمجھ کر جپٹ پڑا وہاں پر, لیکن ساتھ اس کی فریادیں بھی نکل رہی ہیں, چیخیں بھی نکل رہی ہیں. روزانہ بمباری کر کے آتا ہے, پھر آ کر پسینہ صاف کر کے پاکستان ابھی تک فوج نہیں آئی تمہاری, ابھی تک فیصلہ تم نے نہیں بدلا, ابھی تک فلاں نہیں کیا تم نے. بھائی تم تو جا رہے ہو, تمہیں کیا خطرہ ہے؟ مدد کے لیے یمن کو چیخنا چاہیے, لیکن اسے پتا ہے وہ کون ہے, ان کو شناخت ہے وہ کون ہے. بقیت السیف اکثر ولدا. آج یمن کے پاس نہ ٹینک ہے, ان کے پاس نہ فضائیہ ہے, نہ بحری جہاز ہیں, کچھ بھی نہیں, معمول کا اسلحہ, لیکن 10 ملکوں کا اتحاد جس کو پشتیبانی حاصل ہے, امریکی اور اسرائیلی یہ لرز رہا ہے, اور پاکستان بوکھلایا ہوا ہے. پاکستان میں عربی فضلہ کھانے والے بوکھلاہٹ کا شکار ہیں. یہ سب کیوں اتنے ڈر رہے ہیں؟ ایک طاقت ہے یمنیوں کے پاس, وہ کیا ہے؟ اکثر ولدا, اکثر ولدا, اور تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. رہبر معظم نے 3 سالوں کے اندر یا 4 سالوں کے اندر, 4 سال سے کم عرصہ ہے, یا 2 یا 3 سال ہوئے, 2 سال ہوئے ہیں, ایک مطلب بیان فرمایا اور اسے مسلسل تکرار کر رہے ہیں. اب ایران میں قانون ہے کہ جس نے بھی نسبندی کروائی جرم ہے. اولاد روکنے کے لیے اگر کسی نے نسبندی کروائی, اگر بیمار ہے یا کسی مشکل کا شکار ہے, تو ڈاکٹر لکھ کے دے کہ اس کے لیے بچے پیدا کرنا مضر ہے, ہلاکت کا باعث ہے, وہ مستثنا ہے. اگر شوقیہ نسبندی کرائی یا بچوں کے ڈر سے کہ بچے نہ ہو جائیں نسبندی کرائی, یہ جرم ہو گیا, یہ نہیں کرا سکتے آپ. کیوں؟ اس لیے کہ مارکے میں ہے, اور مارکے میں جو قوم ہو اس کو نہیں جچتا کہ وہ اپنی نسبندی کرا کے اور پھر دنیا کو کہے کہ ہم تمہارے مقابلے میں ہیں. دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے اکثر ولدا کثیر الاولاد ہوں گے, تم دنیا کا مقابلہ کرو گے. عزیزان, جس نسل کو مٹانے کے لیے دشمن نے عزم کر لیا ہے, اس نے باقی رہنے کا عزم کرنا ہے. اس کی بقا کا راز اسی اکثر ولدا میں ہے. ڈرتے ہیں بچے پیدا کریں گے, انہیں کھلائیں گے کہاں سے, انہیں پڑھائیں گے کہاں سے. بھائی تم خود تو 12 بھائی تھے, وہ کیسے پلے بڑے؟ تمہارا باپ فقیر تھا, غریب تھا, جب غریب تھے تو 12 بچے اس نے پال لیے, جن میں سے تم ایک ہو. اب تم میں عقل آئی ہے, مالدار ہو کر کہہ رہے 2 بچے کافی ہیں, ان کو پڑھائیں گے کیا, ان کو کھلائیں گے کیا. جب کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے تو 12 پل گئے, جب کچھ ملا کھانے کے لیے تو اب کہتے ہو 2 بچے کافی ہیں. یہ بیوقوفی ہے, یہ حماقت ہے. عزیزان, خیانت ہے, دین کے ساتھ, تشیع کے ساتھ خیانت ہے, اسلام کے ساتھ خیانت ہے. اکثر ولدا بقیت السیف. کیوں؟ دلیل دے رہا ہوں ساتھ. جس قوم کو مٹانے کے لیے ساری دنیا جمع ہو جائے, اس قوم نے باقی رہنا ہے. اس کے لیے اب کا عددہ ہونا ضروری ہے, بقا اس کے لیے ضروری ہے. وہ بقا کا راز امیر المومنین فرما رہے اکثر ولدا. رہبر معظم نے ایک اور عجیب بیان لوگوں کے سامنے دیا اور اس کو تکرار کیا, ایک دفعہ نہیں, 12 تکرار کیا. رفسنجانی صاحب کی حکومت میں, چونکہ رفسنجانی صاحب تھوڑے سے سیکولر مائنڈ کے آدمی ہیں, وہ انقلاب, وہ ایرانی ہیں, ایران کے حامی ہیں, انقلاب سے زیادہ ایران کو چاہتے ہیں, اسلام سے زیادہ ایران کو اہمیت دیتے ہیں کہ ایران ہمارا مرکز ہو. ان کی حکومت میں ظاہر ہے وہ ایران پرست طبقہ زیادہ آگے تھا. انہوں نے اقوام متحدہ اور مغربی ممالک سے جب تعلقات جوڑے, مغربی ممالک مسلمان ملکوں کو بالعموم سہولتیں دیتے ہیں, قرض دیتے ہیں, ٹیکنالوجی دیتے ہیں, معاملات کرتے ہیں, تجارت, لین دین, لیکن ساتھ شرط بھی رکھتے ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ تم ٹیکس لو, ایک شرط یہ ہے کہ بجلی مہنگی کرو, ایک شرط یہ ہے کہ گیس مہنگی کرو.
اب پاکستان میں یہ عجیب بات ہے کہ وہ بجلی جو ہے ہی نہیں ہے اس کو کہتے ہیں مہنگی کرو، جو مفقود ہے، جو گیس ہے ہی نہیں ہے وہ ساری مہنگی کرو۔ اب خوب ایک یہ شرطیں ان کی شرطیں، ورنہ یہ عالمی ادارے قرض نہیں دیتے۔ آج کل تھریٹ روز اخباروں میں لکھا ہوتا ہے اگر ٹیکس نہیں دیا تو جیل میں ڈال دیں گے پکڑ کے، چونکہ اوپر سے بندوق ان کے اوپر تنی ہوئی ہے کہ اگر قرض لینا ہے تو یہ کام تمہیں کرنے ہوں گے، ان چیزوں کے ذریعے سے ہم تمہیں قرض دیں گے کہ ٹیکس لو، بجلی مہنگی کرو، گیس مہنگی کرو، آٹا مہنگا کرو، چینی مہنگی کرو، گھی مہنگا کرو، ضروریات زندگی مہنگی کرو، اتنی مہنگی کرو کہ دسترس سے دور ہو جائیں عام آدمی کے۔ آٹا مہنگا کرو کہ اس کو خرید ہی نہ سکے، اگر خرید کے گھر لے آئے تو گیس مہنگی کرو کہ پکا ہی نہ سکے، اگر پک جائے تو بجلی مہنگی کرو کہ کھا ہی نہ سکے۔ وہ اس طرح نسل خود ہی ختم ہو جائے گی، بیماریوں میں مبتلا ہو کے خود ہی مر جائیں گی۔ اور دوسری ساتھ واضح شرط بھی رکھ دیتے ہیں کہ ان کی نسل بھی ختم کرو۔ جیسے یہ افواہ پھیلی کہ پولیو کے ٹیکے در حقیقت نسبندی کے ٹیکے ہیں، اب میں نہیں کہتا ہے، یہ افواہ ہے پاکستان میں کہ یہ نسبندی کے ٹیکے ہیں، اس لیے بعض علاقوں میں لوگ نہیں لگواتے، مقاومت کرتے ہیں یا اس کو کوئی سیاسی رنگ دے دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ لگوائیں بچوں کو، اگر یہ ٹیمیں جو آپ کے گھر آتی ہیں یہاں سے نہیں تو اسپتالوں میں جا کے یا خود ویکسینیشن لے کر بچوں کو پولیو کے قطرے یا ٹیکے ضرور لگواؤ یا قطرے پلاؤ ان کو۔ اگر ان قطروں پہ شک ہے تو جو صاف قطرے ہیں یا ملاوٹ کے بغیر ہیں وہ منگوا کے خود لگواؤ، لیکن بچوں کے تحفظ کے لیے انتظام کرو۔ لیکن ایک افواہ ہے پاکستان کے اندر کہ یہ ٹیکے جو پولیو کے قطرے ہیں یہ نسبندی کے ٹیکے ہیں، ان کی اولاد نہیں ہوگی۔ کیوں اتنے مصر ہیں کہ مسلمانوں کی اولاد نہ ہو، اکثر ولدہ نہ ہو؟ رفسنجانی صاحب نے یہ تعلقات قائم کیے، تجارت کی، بیرونی دنیا کے ساتھ تعلق، ایران کو تنہائی سے نکالنا، یہ رفسنجانی صاحب کے نعرے تھے۔ ایران کو تنہائی سے نکالنا، ایران کو عالمی معاشرے کا حصہ بنانا، ایران کو ورلڈ لیول پہ لانا، ایران کو ترقی دینا، ایران کو یہ کرنا، ایران کو، یہ سب ان کے نعرے تھے۔ اس کی خاطر انہوں نے یہ شرط قبول کر لی کہ ہم نسبندی کرتے ہیں، اور ایران میں پابندی لگا دی، عملی پابندی، قانون تو نہیں بنا لیکن عملی پابندی تھی کہ 2 بچوں سے زیادہ نہیں پیدا کر سکتے، کہ 2 بچوں سے زیادہ وہ سہولتیں کاٹ دیتے تھے، ٹوکن راشن کا نہیں ملتا تھا اور باقی اور بہت ساری سہولتیں ختم کر دیتے تھے جس کے 2 سے زیادہ بچے ہوں۔ یہ زیادہ سے زیادہ کوئی 15 سال تک، غالباً 15-16 سال تک یہ قانون رہا۔ اس 15-16 سال نے ناقابل تلافی نقصان ایران کو پہنچایا۔ 2 بچوں کے فلسفے نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، اور آج کھل کے واضح نظر آ گیا کہ اب معرکہ لڑنے کے لیے تھوڑی کمزوری پیدا ہو گئی ہے۔ اگر ہم نے مارکے میں رہنا ہے، دین کے مارکے میں، پھر ہمارے پاس اکثر ولدہ ہونا ضروری ہے، کثیر الاولاد ہونا ضروری ہے۔ اس لیے رہبر معظم نے آ کر لاکھوں لوگوں کے مجمع میں لوگوں سے کہا، اے لوگو، یہ غلط کام ہوا ہے، اولاد پر پابندی، غلط کام کیا، ہم نے اشتباہ کیا۔ رہبر نے فرمایا یہ میرا حکم یا میری پالیسی یا فیصلہ نہیں تھا، دوسروں کا تھا، لیکن اس وقت میں نے بھی تائید کی تھی، میں نے بھی اس کی تصدیق کی تھی، تھا فیصلہ دوسروں کا لیکن میں نے تائید کی تھی۔ اس بابت میں خدا سے معافی مانگتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اس قدر شدید تھا یہ حکم کہ رہبر معظم نے یہاں تک کھل کے لاکھوں کے مجمع میں بیان فرمایا، اور ہر سال اس کو تکرار کر رہے ہیں کہ یہ بہت غلط اقدام ہوا تھا۔ اب لوگوں کو حکم دے رہے ہیں، اور ممنوع ہو گیا جو نرس، جو ڈاکٹر، جو کلینک کسی بھی جوڑے کا، کسی بھی شادی شدہ جوڑے کی نسبندی کرے گا، اس ڈاکٹر کا لائسنس کینسل ہو جائے گا، اسے پریکٹس کی اجازت نہیں ہوگی، وہ نرس نوکری سے برخاست ہو جائے گی، اس کے اوپر کیس چلے گا۔ کیوں؟ یہ جرم کیا، اس نے جرم قرار دیا۔ اور ظاہر ہے یہ بات صرف منحصر نہیں اس سرزمین کے لیے، کیونکہ اس سرزمین کو کم خطرے ہیں
اور تشیع کے باقی نکات کو زیادہ خطرے ہیں؟ عزیزان من، پاکستان کو زیادہ خطرہ ہے، تشیع پاکستان زیادہ بے دفاع ہے، تشیع پاکستان کی زیادہ خونخوار دشمن ہے، تشیع پاکستان زیادہ اس وقت نہتا ہے، تشیع پاکستان کو اپنی طاقت و قوت کی زیادہ ضرورت ہے۔ خیالی خطروں سے بچنے کے لیے یقینی خطرے میں ڈوبنا حماقت ہے، احتمالی خطروں سے بچنے کے لیے یقینی خطروں میں کود جانا یہ بے وقوفی ہے، یہ حماقت ہے۔ آج پارا چنار کی ضرورت ہے، اکثر و ولدا پارا چنار کی بقا کے لیے ضروری ہے، بلتستان کی بقا کے لیے ضروری ہے، اکثر و ولدا آپ کے لیے ضروری ہے، اکثر و ولدا۔ یہ حکم امیر المومنین ہے، بقیت السیف اقل ابقا عددا و اکثر ولدا۔ جو خطرے میں ہیں، جو تلواروں کے جرمٹوں میں ہیں، جو تلواروں کی چھاؤں میں پلتے ہیں، جو تلواروں کے مروں سے بچ نکلتے ہیں، ان کو چاہیے اکثر ولدا اپنی نسل اتنی زیادہ کریں کہ دشمن کی نگاہ پڑے وہ مایوس ہو جائے، نہ کہ اتنے کمزور اور اتنے ضعیف ہو جاؤ کہ کمزور ترین دشمن کی رال ٹپک آئے کہ اس کی گردن مروڑنا تو میرے لیے آسان ہے۔ آج یمن کے اوپر چڑھائی کی دنیا کی سب سے زیادہ بڑی تسلیحاتی طاقت نے، سعودی عرب دنیا کا سب سے بڑا اسلحے کا ڈیپو ہے، گزشتہ کئی سالوں سے ریکارڈ ہولڈر ہے۔ اس نے دنیا کا ماڈرن اسلحہ خریدا اور اس کے بعد 10 ملک اس کی جنگی مدد کر رہے ہیں، دنیا کی بڑی بڑی فوجیں اس کے ساتھ ہیں، ٹریننگ دے رہے ہیں اور حملہ بھی کر رہے ہیں بے دفاع لوگوں پر، اور چیخ بھی رہا ہے لوگوں مجھے بچاؤ۔ کس سے ڈرتا ہے؟ یمنیوں کے پاس کیا ہے؟ فقط ایک اسلحہ ہے، اکثر ولدا۔ جب اس کی نگاہ پڑتی ہے انہی پا برہنہ جمعیت پر اور یہ سوچتا ہے کہ میں نے یہ کام تو شروع کر دیا، لیکن اگر یہ سارے گوسائے سعودی عرب کے اندر آ گئے، ایک ایک ناپاک شہزادے کی گردن مروڑ کے رکھ دیں گے، ایک ایک یمنی آ کر آل سعود کے ناپاک خاندان کے ایک ایک فرد کی گردن مروڑ دیں گے۔ اس سے ڈرتا ہے، ہم کتنے ماریں گے ان میں سے؟ ناممکن ہے ان کو ختم کرنا۔ اس لیے امیر المومنین وصیت فرما رہے ہیں، قانون و فارمولہ بتا رہے ہیں، بقیت السیف ابقا عددا۔ بقا ان کو ملتی ہے جو تلواروں کے سائے سے بچ جاتے ہیں، مارکوں میں بچ جانے والے۔ جو مارکوں میں نہیں، گھروں میں رہتے ہیں، انہیں بقا نہیں ہے، ان کی نسل ضائع ہوتی ہے۔ وہ اکثر ولدا، اور وہ کثیر الاولاد ہوتے ہیں، اکثر ولدا ہوتے ہیں۔ اس ضرورت کی طرف توجہ فرمانا، غور کرنا، گھر میں سوچنا جا کر عزیزان من۔ اور میں نے عرض کیا تھا کربلا دین کے اصولوں کی عملی تصویر و تفسیر ہے۔ سید الشہداء نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا، اور آج دنیا کا ہر خطہ اولاد حسین و نسل حسین کی نشاندہی کر رہا ہے۔ کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پر نسل حسین نہ ہو۔ اکثر ولدا و ابقا عددا۔ ایک فرزند امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں بچ گئے، امام چہارم، امام زین العابدین، امام سجاد۔ حکمت الہی سے امام مارکے میں نہیں گئے چونکہ بیمار تھے، ان کی بیماری ایک حکمت تھی۔ کربلا کے مارکے میں بیماری کے حجاب میں ایک بقیت السیف، تلواروں کی جنکار سے صرف ایک اولاد بچ گئی، اور کربلا کے بعد اس ہستی کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے تدبیر کی اور جناب زینب اولیاء کی ماموریت لگائی کہ آپ نے جہاں پر اور فرائض نبھانے ہیں، انجام دینے ہیں، حجت خدا کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اور بی بی نے کی،
ایک تدبیر امام نے یہ پیش کی وہ مقرر فرمائی کہ کسی کو بھی کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا ہو وہ جا کر امام حجت سے نہ پوچھے، سید ساجدین سے نہ پوچھے، پہلے زینب اولیاء سے پوچھے، پھر ثانیہ زہرا جا کر حجت خدا سے پوچھیں اور لوگوں کو آ کر بتائیں کہ اگر دشمن کو پتہ چل گیا کہ اس وقت خدا کی طرف سے یہ حجت ہے، ممکن ہے ذریت حسین کی یہ نشانی بھی ختم ہو جائے۔ اس تدبیر سے امام کی اولاد اور نسل کوثر بڑی عزیزاں، اور پھر اس کے بعد بڑھتی چلی گئی۔ اب کا عددوں و اکثر و ولدا، بعض اوقات کثرت اولاد دین کی خاطر فریضہ الہی ہے، عبادت ہے، جب وقت پڑ جائے، جب ضرورت پڑ جائے دین کی خاطر، پلا ہوا بیٹا علی اکبر جیسا ہو اس کو خدا کی راہ میں پیش کر دیں، علی اصغر جیسا شیر خوار ہو اس کو خدا کی راہ میں پیش کر دیں۔ اولاد ماں باپ کو اللہ دیتا ہے اور خدا کبھی لیتا بھی ہے، کبھی مانگ بھی لیتا ہے کہ جو میں نے دیا تھا متا مجھے لوٹا دو۔ بعض ہم میں سے غاصب نکلتے ہیں، خدا کے دیا ہوا عطیہ خدا کو لوٹاتے نہیں ہیں، اور کبھی خدا سے زیادہ ان کے حامی بن جاتے ہیں، اللہ سے زیادہ ان کے ہمدرد بن جاتے ہیں۔ اور خدا کا فرمانا ہے جو مجھ سے زیادہ مجھے چھوڑ کر کسی کا سہارا لے گا میں اسی سہارے سے اس کو رسوا کروں گا۔ جو اولاد کو اپنا سہارا سمجھ کر رائے خدا میں نہیں دیتے، اسی اولاد کے ذریعے خدا ان کو رسوا کر دیتا ہے، اسی اولاد کے ذریعے ان کو بدنام کر دیتا ہے، اسی اولاد کے ذریعے ان کی آبرو خاک میں ملا دیتا ہے۔ لیکن جو خدا کی راہ میں پیش کر دیتے ہیں، خدا نہ اس اولاد کو فنا کرتا ہے، نہ اس ماں باپ کا نام مٹنے دیتا ہے۔ اب کا عددا، یہ باقی رہتے ہیں ہمیشہ۔ عزیزاں، آج کے مارکے کے اندر شریک ہوا، سب شریک ہوا، کوئی تماشائی نہ بنے۔ مارکا یمن کا ہو یا عراق کا ہو، مارکا شام کا ہو یا لبنان کا ہو یا پاکستان کا ہو، کوئی بھی کھڑے ہو کر سائیڈ میں تماشبین اور نظارہ گر نہ ہو، بلکہ ہر ایک اس مارکے کے اندر شامل ہو جائے۔ جس طرح آپ سنتے رہتے ہیں، علماء ذکر کرتے رہتے ہیں واقعات کہ بعض اوقات کچھ لوگ جن سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا وہ بھی اس مارکے کے اندر حاضر ہوئے۔ جس طرح کربلا میں 100 سال سے بڑا بوڑھا حاضر ہوا، 100 سال سے زیادہ عمر کا بوڑھا کربلا میں مجاہد بن کر حاضر ہوا، اور لکھا ہوا ہے مقاتل کے اندر کہ یہ بزرگ جب میدان میں گیا جھکی ہوئی کمر کے ساتھ، 112 یا 109 سال کی عمر میں یہ شخص میدان جنگ میں کربلا میں گیا ہے۔ 100 سال کا بوڑھا، کمر سیدھی نہیں ہے اس کی۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ 3 کپڑے لے کر آ جاؤ۔ 3 کپڑوں کو کیا کیا؟ کہا کہ جب میں گھوڑے پہ بیٹھوں ایک کپڑے سے گھوڑے کے پیٹ کے نیچے میرے پاؤں باندھ دو، کیونکہ میں خود سنبھل نہیں سکتا، گھوڑے سے گر نہ جاؤں۔ دوسرے کپڑے سے کس کے میری کمر باندھ دو تاکہ تھوڑی سی سیدھی ہو جائے، اور تیسرے کپڑے سے کہا کہ میری بہیں جو بڑھاپے کی وجہ سے لٹک گئی ہیں آنکھوں کے اوپر اور مجھے دکھائی نہیں دیتا، میری بہیں اوپر اٹھا کر میری پیشانی پر یہ پٹی باندھ دو تاکہ میں کچھ دیکھ سکوں۔ اور اس طرح سے گھوڑے پہ سوار ہو کر یہ حسین کی نصرت کے لیے گیا۔ یہ نیزہ چلانے نہیں آیا تھا، نہ تلوار اٹھانے آیا تھا، یہ صرف مارکے میں حاضر ہونے آیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو حسین کربلا میں، فرزند زہرا کربلا میں ہوں، اولاد زہرا کربلا میں ہوں، میں 100 سال سے زیادہ کا بوڑھا گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے جوار میں قریب میں مارکا برپا ہو
اور میں گھر میں خبر کا منتظر بیٹھا رہوں کہ میں پوچھوں لوگوں سے، بتاؤ حسین کا کیا بنا، بتاؤ فرزند زہرا کا کیا بنا، بتاؤ اولاد زہرا کا کیا بنا۔ یہ شرمندگی ہے ایک مومن کے لیے کہ مارکے سے باہر فقط خبر کا منتظر رہے۔ اس لیے یہ بوڑھا مارکے کے اندر شامل ہو کر زہرا کے سامنے شرمندگی سے بچ گیا۔ اے مومنین، میں اور آپ بھی فکر کریں کہ ایسا نہ ہو کہ مادر حسین کے سامنے شرمندہ، اے بی بی تیرے بیٹے کا مارکا جاری تھا، یزیدی لشکر موجود تھا، کفر کا لشکر موجود تھا، لیکن میں ہی مارکے سے باہر تھا۔ یہ شرمندگی سب سے بڑی شرمندگی ہے کہ خداوند تعالیٰ ہمیں بچائے اس شرمندگی سے۔ بارگاہ حضرت زہرا میں مارکہ حسینی میں شرکت لازمی ہے۔ عزیز من، سید الشہداء نے جو لشکر تیار کیا مدینہ سے، اس میں بچے و عورتیں زیادہ تھے، جنگجو جوان کم تھے اور بچے و خواتین زیادہ تھے۔ جناب زینب اولیاء اپنے بچوں کو لے کر بھائی کے ساتھ آئی، شوہر سے اجازت لے کر کہ اس مارکہ میں تماشائی نہ کہیں بن جاؤں، اس مارکہ میں شامل نہیں، اور قدم قدم پر، اور سید الشہداء نے اس مارکہ کے اندر اپنا شیرخوار بھی پیش کر دیا۔ اس کو ہاتھوں پہ اٹھا کر لے جا کر لشکر کفار کے سامنے، لشکر اشقیاء کے سامنے پیش کر کے ان کو بتایا کہ یہ بچہ تشنہ ہے تمہارے ظلم کی وجہ سے۔ مقصود اصغر کی تشنگی بتانا نہیں تھا، مقصود ان کا ظلم بتانا تھا۔ تم کتنے جفاکار ہو، تمہاری جفا کی وجہ سے شیرخوار کو نہ شیر ملا نہ اس کو پانی ملا۔ اس کی پیاس کیسے بجھی؟ ہرملہ کے تیر سے بجھی، اور ہرملہ نے جب تیر چلایا، اس شقی انسان کے لیے تیر چلانا مشکل ہو گیا۔ اس مارکے کے اندر جب تیر چلاتا ہے، اٹھاتا ہے، نشانہ لیتا ہے، تو کہتا ہے میں حسین کی پشت پر خیمے کے در پر ایک پردہ دار تڑپتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے تڑپنے سے لگتا ہے بچے کی ماں ہے۔ جب میں اس کا تڑپنا دیکھتا ہوں مجھ سے تیر چلایا نہیں جاتا۔ عمر ساتھ اکساتا ہے اس کو، تیر چلا دو، وہ تیر چلا دیتا ہے۔ تیر چلنے کے بعد جناب اصغر کی شہادت کے بعد سید الشہداء نے شیرخوار کو دفن کیا کہ ماں اس حالت میں بچے کو نہ دیکھے۔ اور جو سید الشہداء خالی ہاتھ خیمہ کی طرف لوٹ کر گئے تو رباب نے نہیں پوچھا میرا بچہ کہاں ہے۔ دیکھ کر روتی ہوئی خیمے سے نکل کر باہر دھوپ پر آ کر بیٹھ گئی۔ امام نے فرمایا رباب دھوپ سخت ہے، خیمے کی چھاؤں میں آ جاؤ۔ تو فرمانے لگی اب اصغر کے بغیر کیسے سائے میں بیٹھوں؟ اس خیمے کے سائے میں جہاں صبح و شام اصغر کے ساتھ بیٹھتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ جہاں پر بھی کاروان حسین رک جاتا تھا اور کاروان سائے میں بٹھایا جاتا تھا، رباب اٹھ کے دھوپ میں جا بیٹھتی تھی اور بی بی یہاں آ کر التماس کرتی اے بی بی اٹھ کر آ جاؤ، سائے میں آ جاؤ۔ تو بی بی کو اصغر یاد آ جاتے اور فرماتی کہ میں اصغر کے بغیر کیسے چھاؤں میں بیٹھوں؟ میں کس کو چھاؤں میں بیٹھ کر رو رہی ہوں؟ میں کس کو سناؤں؟ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 خدا بندہ بحق اسماء الحسنى بحق اولیاء بحق شہداء بحق صالحین پروردگار ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خدا بندہ جن مومنین کے اصال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہے ان کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگاروں نے جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، انہیں جنت اعلیٰ میں مقام نصیب فرما۔ پروردگاروں میں حق محمد و آل محمد جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر کے ان سب کو جوار رحمت میں مقام نصیب فرما۔
جو مریض علیل ہیں انہیں شفا کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کے حاجات کو پورا فرما، جو کسی مصیبت و مشکل میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما، فتنہ تکفیریت کو نیست و نابود فرما، ملت یمن کی مدد فرما، آل سعود کے شر کو مسلمانان یمن سے کم فرما، ان کے حامیوں پشتیبانیوں کو رسوا فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، راہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما، پیروان امیر المومنین شیعیان علی ابن ابی طالب جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص یمن میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، شام میں، بحرین میں، عراق میں و بالخصوص پاکستان میں، ان سب کے عزت و مان و جان و ناموس کی حفاظت فرما، ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت پاکستان میں اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت تشیع میں اتحاد و اتفاق قائم فرما، ان جوانوں کے اندر بیداری و شعور عطا فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم جل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بانیان مجلس، شرکاء مجلس، منتظمین مجلس کے مرحومین کے لیے، اور جن مومنین کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے ان کے اصال کے لیے، و تمام شہداء کے لیے، شہداء یمن کے لیے، شہداء عراق کے لیے، شہداء لبنان کے لیے، شہداء پاکستان کے لیے، اور بالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔